ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. نعرہ سلوات. درود بھیجے پر محمد والی. عباس کا شاگرد ہے سرور کا بھتیجا، عباس کا شاگرد ہے سرور کا بھتیجا. تم سب کو قضا آئے گی تنہا جو لڑو گے، تم سب کو قضا آئے گی تنہا جو لڑو گے. حملہ کرو ایک ساتھ یہ شبر کا پسر ہے، حملہ کرو ایک ساتھ یہ شبر کا پسر ہے. بولا پسرے ساتھ بٹو گے تو کٹو گے، حملہ کرو ایک ساتھ یہ شبر کا پسر ہے. بولا پسرے ساتھ بٹو گے تو کٹو گے. نعرہ سلوات. کے والدین کو تربیت دینے کی بہت بہت اسلام اس طریقے سے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. سارا سلسلہ جو ہے بچوں کا وہ تربیت بھی جو حاصل ہے، تربیت بچوں کی اچھی ہوتی ہے تو کسی کو شکایت نہیں ہوتی. اس سے سلوات محمد تیرے حساب سے ہٹ کر زمانے بھر کی عزت کو تیاری شام میں اب تک رہنا سمجھتے ہیں. تیرے حساب سے ہٹ کر زمانے بھر کی عزت کو دیار شام میں اب تک کرنا سمجھتے ہیں. بچایا اس اسلام کو جس نے لٹیروں سے، اسی سائے کو زہرا ہم تیری چادر سمجھتے ہیں. آئیے دوسرے مدہ ہمارے جناب حمزہ حیدر صاحب سے بتا سکتے ہیں. جناب حمزہ حیدر صاحب سلوات پڑھیں. نعرہ سلوات. شبیر کے لشکر میں ہے سب پیاسے سپاہی، شبیر کے لشکر میں ہے سب پیاسے سپاہی. چھیڑو گے تم تو جوش وغا اور پڑے گا، چھیڑو گے تم تو جوش وغا اور پڑے گا. عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور بلا لو، عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور بلا لو. 2 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا. نعرہ سلوات. حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی. وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی. حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی. حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی. یہ سوچ کر شبیر کو مقتل میں سکوت تھا، یہ سوچ کر شبیر کو مقتل میں خود سکوت تھا. زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی. نعرہ سلوات. سرے محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں ہوتا، سرے محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں ہوتا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں ہوتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں ہوتا. تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن تو منت مانگ تو منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا تو کوئی رضی اللہ نہیں ہوتا. اگر ناراض ہو زہرا تو کوئی رضی اللہ نہیں ہوتا. سلوات. انداز میں پڑھ رہے ہیں حمزہ حیدر صاحب. زندگی پر کرے زندگی کرے اس بات میں اضافہ کرے کہ بعد میں ضرور بیان کرے. آئیے میں اگلے مدعا جناب وسیم مہانی صاحب درخواست کروں گا. ٹھیک ہے.
جناب وسیم موہن صاحب ماشاء اللہ ہمارے بغل سے بات ہے آپ لوگ بھائی بہن ابھی آپ کو سمجھ کے جاری رہے اتنے بچے ہیں تو اسی جشن کے سفتے میں آج بہترین پڑھ رہے ہیں بہت خراب پڑھ رہے ہیں بہترین نام پا رہے ہیں بہترین عزت پا رہے ہیں صلوات ناظرین و حضرات السلام علیکم. آپ سب کو جشن زینب جشن زینب سلام اللہ علیہ کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے عنوان سے ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیں. ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں. کربلا کا جو زمانے میں ہے چرچا زینب، کربلا کا جو زمانے میں ہے چرچا زینب، ہے یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ زینب، ہے یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ زینب. تم نے عباس کو کل جنگ سے روکا زینب، تم نے عباس کو کل جنگ سے روکا زینب، اس لیے آج بھی باقی ہے یہ دنیا زینب، اس لیے آج بھی باقی ہے یہ دنیا زینب. سن نہ پایا تیری آواز کوئی نامحرم، سن نہ پایا تیری آواز کوئی نامحرم، بن گیا لہجہ حیدر تیرا پردہ زینب، بن گیا لہجہ حیدر تیرا پردہ زینب. ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں. حرف سے کٹ گئے قاتل کی سماعت کے گلے، حرف سے کٹ گئے باطل کی سماعت کے گلے، ذوالفقار آج بنا ہے تیرا خطبہ زینب، ذوالفقار آج بنا ہے تیرا خطبہ زینب. تم نے دنیا میں نماز غم سرور کے لیے، تم نے دنیا میں نماز غم
فرش ماتم کا بچھایا ہے مصلا زینب. ایک اور سلوات کا سہارا دیں. حرف سے کٹ گئے باطل کی سماعت کے گلے. حرف سے کٹ گئے باطل کی سماعت کے گلے. ذوالفقار آج بنا ہے تیرا خطبہ زینب. ذوالفقار آج بنا ہے تیرا خطبہ زینب. کھل نہیں پائے گا اب باب حیات بیعت. کھل نہیں پائے گا اب باب حیات بیعت. بندھے ہاتھوں سے کیا تم نے جو حملہ زینب. بندھے ہاتھوں سے بھی تم نے کیا حملہ زینب. مدح خواب کے ہے میر ہلال اور وسیع. مدح خواب کے ہے میر ہلال اور وسیع. بخش دیں کو بھی مدحت کا سلیقہ زینب. بخش دیں کو بھی مدحت کا سلیقہ زینب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جناب عثمانی صاحب اپنے مدد خان جناب ماہی عباس صاحب سے درخواست کر رہا ہوں. جناب ماہی عباس صاحب ماہی صاحب. نام کیا تھا؟ سلوات. علی کے شہر علی سے پوچھو کہ عدالت کسے کہتے ہیں. علی سے پوچھو کہ عدالت کسے کہتے ہیں. حسین سے پوچھو کہ شہادت کسے کہتے ہیں. حسین سے پوچھو کہ شہادت کسے کہتے ہیں. وہ تو اجازت نہیں تھی حسین کو جنگ لڑنے کی. وہ تو اجازت نہیں تھی حسین کو جنگ لڑنے کی. ورنہ تو عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں. وہ تو دنیا کو دکھانا تھا منظر کربلا. وہ تو دنیا کو دکھانا تھا منظر کربلا. وہ جو چوری ابراہیم کے بیٹے پر نہ چلی. وہ جو چوری میں ابراہیم کے بیٹے پر نہ چلی. وہ میرے نبی کے نواسے پر کیا چلتی. وہ میرے نبی کے نواسے پر کیا چلتی. نہ کوئی نانا محمد جیسا, نہ کوئی بہادر علی جیسا, نہ کوئی لاڈلا حسن جیسا, نہ کوئی شہید حسین جیسا, نہ کوئی زمین کربلا جیسی, نہ کوئی ماں فاطمہ جیسی, نہ کوئی بہن زینب جیسی, نہ کوئی کلی فضہ جیسی, نہ کوئی بہن زینب جیسی. نعرے حیدری. حسن
यहाँ खड़े हो, ये वाली इस पे खड़े हो, ऊपर यहाँ ऊपर खड़े हो। ज़ैनब अतराब की जीनत का नाम है। ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है। ज़ैनब अली के खूह की तहारत का नाम है। वाना वजूद शाह में फूली है कलबला। ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है कलबला। ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है कलबला। या ज़ानी ज़ारा या ज़ैनब कुबरा, कुरान हुस्न पाया इनके बयान कलाम से। आई अली के घर बनी आन बान से। ज़हरा के दबदबे से, पैगंबर की शान से उतरी किताबें हक की तरह आसमान से। नूरे नजर जाए वही नूर ऐनो। ज़ैनब अगर बहन है तो भाई हुसैन हो। नारे सलमान। इसी वजह से शोलों के खैमों में अंधेरा है। इसी वजह से शोलों के खैमों में अंधेरा है। जो गश में था वो सूरज ज़ैनब ने निकाला है। जो गश में था वो सूरज ज़ैनब ने निकाला है। अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा शबीर के दुश्मन को। एक शेर की बेटी ने दो शेरों को पाला है। एक शेर की बेटी ने दो शेरों को पाला है। या अली, या अली मौला या अली 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 मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला फ़ाद अली मौला मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला। गदीर क़ुम पैगंबर का ये ऐलान है। गदीर क़ुम पैगंबर का ये ऐलान है। अली मौला है सबके रब का ये फरमान है। अली मौला है सबके रब का ये फरमान है। मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला। मिंबर से ये अहमद मुरसल देख रहे हैं मंजर, कितनों का चेहरा उतरा ऐलान विलायत सुनकर।
فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا. یہ سب سے نبی نے بولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا. خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ مولا علی کے پیاروں. آج مکمل دین ہوا ہے جشن مناؤ یاروں. اپنی قسمت کو چمکاؤ اے قسمت کے ماروں. صدقہ علی کا خدا بانٹتا ہے یہ مظہر خدا یہ ناز انبیاء ایسا کوئی نہیں یہ سب سے جدا. یہ نور خدا یہ ناز نبی احمد کا وسیع ہے شیر جلی یہ دونوں جہاں کا مولا. من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا. ایسی ویسی عید نہیں ہے عید ہے مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی. اس کی رونق سب سے الگ ہے اس کی شان مثالی. سب سے بڑی عید ہے مومنوں کی یہ دن کمال ہے یہ دن ولایتی. خوشبو ہے چار سو عید قدیر کی. فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا. یہ سب سے نبی نے بولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا. میری ہر فکر میں ہر سوچ میں ہر بات میں تو میرے لہجے میں ہر انداز میں گفتار بھی تو میرے اظہار میں انکار میں اقرار بھی تو میرے باطن میں ہے باطن میں ہے بس تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو. مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی نہیں بولتا. کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زینب کا. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. تیرے در پہ بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا. تیرے در پہ بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. اللہ اللہ ہر تیری قسمت تمہیں بھی آیا سلام زینب کا. اللہ اللہ ہر تیری قسمت تمہیں بھی آیا سلام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نے کام زینب کا. سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نے کام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. بن گیا خود علم کا کاغذ پر بن گیا خود علم کا کاغذ پر میں لکھ رہا تھا نام زینب کا. بن گیا خود علم کا کاغذ پر میں لکھ رہا تھا نام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. چل رہا ہے عزا کی صورت میں چل رہا ہے عزا کی صورت میں دو جہاں نظام زینب کا. دو جہاں نظام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. ماتم شاہ اور یزید کے گھر ماتم شاہ اور یزید کے گھر دیکھ لو انتقام زینب کا. دیکھ لو انتقام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. دیکھتا ہے حسین کا
का सजदा खुद भी रुक कर क़याम ज़ैनब का, देखता है हुसैन का सजदा खुद भी रुक कर क़याम ज़ैनब का। मेरी बहनों इज़ाब लाजिम है ये तुमको क़याम ज़ैनब का, क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का। तेरा हम सफ़र नहीं है मीर कोई, तेरा हम सफ़र नहीं है मीर कोई, कि तू है गुलाम ज़ैनब का। तेरा हम सफ़र नहीं है मीर कोई, कि तू है गुलाम ज़ैनब का। नारे सरवर। मोहम्मद बशार उनका मुस्तक़बिल अच्छा हो, उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो, उनके वालिदैन उनके सब और इनकी तरबियत इसी सूरत से जारी रहे और ये जो गैर रहे हुसैन के चाहने वाले रहे, मौला के चाहने वाले रहे, मौला के क़ायल रहे। इनकी तुलूब के लिए बाबा ने बड़ा सवाल आइए बाकायदा इसका सिलसिला जो है, क्योंकि तकरीर से आगाज़ होता है, हमीदुल हसन साहब अपना हमेशा से तकरीर करते हैं। आज फर्जन जनाब फरीद हसन साहब से दरख्वास्त गुजार मुतसिल है और अपने बयानिया से तमाम हमारे औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़ालत बिन्त अली जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु भेजिए मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अबी मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अल अख़ियार। इसके आगे पूरा खुतबा याद है लेकिन नहीं पढ़ूँगा चूँकि मुनासिबत नहीं है। लेकिन बिन्त अली सानी ज़हरा आलिम गैर मौलमा अक़लिया बनी हाशिम बिन्त अली राज़िया मर्ज़िया ज़किया हादिया इरशाद फरमाती हैं कि दुरूद व सलाम मोहम्मद और उनकी पाक आल के ऊपर। इब्तिदान ये अर्ज़ कर दूँ कि इस तकरीर को उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह सरकार अमीरुल उलमा हमीदुल हसन साहब क़िबला हमेशा खिताब करते चले आ रहे हैं। तबीयत नासाज है, अलील है, तो लिहाजा उन्होंने हुक्म दिया है मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस महफ़िल की बरकत से मैं दुआ मांगता हूँ कि खुदावंद आलम उनको शिफ़ाए कामिला और शिफ़ाए आजिला अता करें। दूसरे आप तमाम हज़रात की खिदमत में यहाँ पर मौज़ूज़ीन उलमाए कराम हमारे
برادر محترم مولانا اعجاز اطہر صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمیل ادیب صاحب اور ہمارے مولانا اور تمام جو معزز مہمان ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں بھی ان کی جدہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے کہ یہ دین، یہ شریعت کوئی آج کی نہیں ہے۔ لوگ اس دور میں بہت مختلف مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اسلام تقریباً 1400 سال پہلے آیا۔ میں ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں، جس میں آپ کو یہ ملے گا کیا ہے، شرع لکم من الدین، ہم نے دین کے ساتھ شریعت رکھی، ما وصى به نوحا ابراہیم و موسیٰ، اور ہم نے یہی شریعت ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو بذریعہ نصیحت کے عطا کی۔ الذی اوحینا الیک، اے میرے رسول، اے میں نے آپ کو یہی شریعت جو ہے بذریعہ وحی کے دی۔ اب آئیے کہ یہ دین، یہ شریعت جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ یہی شریعت ہم نے آپ کو بذریعہ وحی کے دی، اور اگر ہم عالم ارواح کی بات کریں، میں اپنی تقریر سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب خالق کائنات نے تمام ارواحوں کو ایک مرکز پر جمع کیا، تمام روحیں ایک مرکز پر جمع ہو گئیں۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، کتنے علماء، کتنے مفسرین، کتنے مفکرین، کتنے محدثین، کتنے امام گزر گئے، ذرا ان سے جا کر کے پوچھئے کہ یہ عالم ارواح کی بات آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ عالم ارواح کی بات ہے، ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ چونکہ قرآن نے پیش کیا ہے، قرآن نے کہا ہے، تو اس پر ہم یقین رکھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اس کو ہم مان رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام انسانوں کی ارواحوں کو ایک مرکز پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں نے تم کو خلق نہیں کیا؟ کیا میں نے اس پوری کائنات کو نہیں بنایا؟ تمام ارواحوں نے آگے بڑھ کر کے لبیک کہی، کیا کہا؟ قالوا بلا، اے پروردگارہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ تجھ نے جو ہے ہم سب کو خلق کیا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تجھ نے ہی پیدا کیا، تو ہی لائق تعظیم ہے، تو ہی لائق عبادت ہے۔ عزیزوں، کہنا یہ چاہتا ہوں جناب نذیر واخری صاحب، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عالم ارواح کی بات جسے تم انکار نہیں کر سکتے ہو، ایک مرکز کے اوپر تمام ارواحوں کو اللہ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سب سے یہ عہد و پیمان لیا، اور سب نے اس بات کو تسلیم کیا، اس بات کو مانا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن کو تم اس کی تکذیب نہیں کر سکتے ہو، قرآن کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ تو وہی قرآن جو ہے ایک آیت اور بھی پیش کر رہا ہے، ایک میدان کو اور پیش کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ کہ جہاں جس مرکز کے اوپر تمام مجمع اکٹھا ہو گیا، تمام حاجیوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اسلام نے کسی کو لے کر کے اتنا بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب ایک مرکز کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو کیونکہ قرآن پیش کر رہا ہے،
تو دوسرے مرکز کو بھی قرآن پیش کرنا ہے، اس کی کیوں تم تکذیب کر رہے ہو؟ وہی شہزادی زینب یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ الحمدللہ والصلاۃ علی محمد وعلیہ طیبین الاخیار۔ اب آئیے کہ یہ انسان جس کو اللہ نے فطری طور پر آدھا دین دے کر کے بھیجا ہے، آدھا دین لے کر کے ہر انسان آیا ہے، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، اور دنیا کے تحقیق کرنے والوں نے جب تحقیق کی، آثار قدیمہ کے جو لوگ تھے جب انہوں نے تحقیق کی، چاہے وہ ہمارے بھارت کی تاریخ ہو، افغانستان کی تاریخ ہو، بابل کی تاریخ ہو، نینوا کی تاریخ ہو، مصر کی تاریخ ہو، چائنا کی تاریخ ہو، جب آثار دستیاب ہوئے تو ان دستیاب میں عزیزان محترم غور کیجیے گا، ان دستیاب چیزوں میں جو ان کو چیزیں جو ملیں، ان چیزوں میں ان کو وہ آثار بھی نظر آئے کہ جن کو آج اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ گرودوارا ہے، یہ چرچ ہے۔ عزیزوں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون انسان کس کی عبادت کر رہا تھا، لیکن اس کے فطرت میں آدھا دین تو پہلے ہی سے تھا۔ اب یہ اس کی بات الگ ہے کہ جس نے راہ صراط مستقیم کو پا لیا، اس نے دین کو پا لیا۔ بات کو سمیٹتے میں اتنا کہوں گا کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا فائدہ کیا ہے، دین کا فائدہ کیا ہے؟ دین کا فائدہ آپ کو بتلائیں۔ دین کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد کہ جنہوں نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی، تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان تو بڑا عقل مند ہے، بڑا دانشور ہے، غور و فکر سے کام لیتا ہے، اور یہ انسان وہ ہے کہ جو اپنے غول سے تنہا نہیں رہ سکتا ہے، انسان انسان کو پسند کرتا ہے، انسان انسان کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس انسان کے اندر جذبات ہیں، اس انسان کے اندر احساسات ہیں، اس انسان کے اندر فکر ہے، اس انسان کے اندر جذبات ہیں، اور یہی انسان جو ہے معاشرتی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ جب معاشرتی زندگی کو پسند کرے گا، عزیزوں غور کیے، جب یہ انسان معاشرتی زندگی کو پسند کرے گا تو پھر بستیاں آباد ہوں گی، جب بستیاں آباد ہوں گی، جب بستیاں آباد ہو گئیں تو وہاں مفادات سامنے آنے لگے، جب مفادات سامنے آنے لگے تو ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے، جب اختلافات پیدا ہوں گے تو ایک دوسرے کے درمیان فسادات، جنگیں، جدال، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے دین کو، شریعت کو رکھا، دین کو، شریعت کو رکھا، اور انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں تک کہ ایک قانون بھی چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے قانون بھی کوئی نام کی چیز ہوتی ہے، اور یہ قانون بند کمروں میں نافذ نہیں ہوتا ہے، یہ قانون جنگلوں میں بھی نافذ نہیں ہوگا، یہ قانون بیابانوں میں نافذ نہیں ہوگا۔ قانون کو توڑنے والا بیابانوں سے بھی قانون کو توڑ کر کے نکل جائے گا، لیکن ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو جنگلوں میں بھی کام آ سکے، بیابانوں میں بھی کام آ سکے، بند کمرے میں بھی کام آ سکے، وہ کوئی اور قانون نہیں، قانون شریعت ہے۔ اب آئیے کہ اصل موضوع تک کہ کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو، وہ عظیم المرتبت شخصیات سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کسی شخصیت کو مانتا ہے، اس کے نام پر
درگاہیں تعمیر ہوتی ہیں، یا آپ اور دیکھ لیے کہ یہ مزارات قائم ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم نے تاریخ کا جو مطالعہ کیا، آنے سے قبل سرکار آیت اللہ حمید حسین صاحب نے فرمایا کہ میں تو نہیں آ پاؤں گا، لہذا تم چلے جاؤ۔ تو یہاں آنے سے قبل کچھ دیکھ رہا تھا، جس میں مجھے یہ ملا کہ وہ انسان ہر اس عظیم شخصیت سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے کہ جو اس کے نگاہ میں مقدس ہو، عظیم ہو۔ لیکن اگر جہاں تک غور کیا جائے کہ رسول کے اصحاب میں سے تاریخ میں نہیں ملتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں تاریخ میں ہو، کہ اگر ہندوستان سے متصل پڑوسی ایک ملک ہے جس کا نام ہے چائنا، چائنا چلے جائیے، وہاں بھی ایک بہت ہی قدیمی قبرستان جو ہے، اس قبرستان میں وہ لوگ یہ شہرت رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک صحابی رسول مدفون ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے وہ قبرستان کھلا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات چائنا کی۔ اب آئیے کہ تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ہے افغانستان۔ افغانستان چلے جائیے، وہاں کے شمال میں ایک بہت بڑا روضہ تعمیر ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرنے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ روضہ مولا کائنات کا ہے۔ یہ مولا کائنات کا ہے۔ اب اسی طرح سے اور جو قدیم تاریخ ہے، مصر چلے جائیے، مصر کے جو شہر ہے الازہر شہر میں الازہر یونیورسٹی ہے، الازہر میں چلے جائیے، وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشہد راز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلوات بھیجوانے محترم۔ لوگ جاتے ہیں وہاں اسی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ سر امام حسین وہاں مدفون ہے کہ نہیں ہے، ہاں، لیکن ہمارے زیادہ تر علماء نے یہی بیان کیا کہ سر امام حسین کربلا معلیٰ میں ہے۔ اب آئیے کہ وہیں کا ایک شہر اور ہے، وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ثانی زہرا جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ان کا روضہ ہے، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، بلکہ ایک پورا علاقہ ہے، اس علاقے کا نام بھی جناب زینب کے نام سے منسوب ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پر، جانے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جبکہ اصل روضہ شام میں ہے، جس کو تمام بزرگ ترین علماء نے تحریر کیا کہ جناب زینب جس وقت مدینے میں سوکھا پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ اپنے شوہر کے ہمراہ دمشق گئیں، اور جانے کے بعد آپ نے وہیں پر قیام کیا، اور جس کو بزرگ ترین علماء نے اور لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مشہور مورخ مرزا حسن خان 1312 ہجری تصنیف الخیرات الحسان، اور حسن صدر لکھتے ہیں کہ شہزادی اپنے شوہر کے ہمراہ عبد الملک کے دور میں شام گئیں۔ 8ویں صدی فتوات الرحمن مصری عالم ابو المقا بدری، اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ ابن طولون دمشقی اپنی کتاب سیرت العقلیہ میں، اور پھر اسی کے ساتھ آیت اللہ فقی مرزا حسن شیرازی محدث کبیر، مرزا حسن نوری، اور مورخ جلیل القدر شیخ عباس قمی، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ شہزادی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ شام میں مدفون ہیں، اور وہ روضہ جو تعمیر ہے عزیزوں، بلکہ اس کے گواہ ہم خود بھی ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ روضے کے باہر صحن میں مان لیجیے ایک بار شور بلند ہوا۔ کیا شور بلند ہوا؟ ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی نابینا ہے، کوئی گنگا ہے، آنے کے بعد ایک دم سے اس کو شفا مل گئی، اور لوگ آ کر کے اس کے کپڑے پھاڑ کر کے لے جا رہے ہیں۔
عزیزوں یہ اس بابرکت روضے کی اور شہزادی زینب کی برکت ہے کہ جہاں پر لوگوں کو شفا مل جایا کرتی ہے۔ میں بس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ایک روایت کو پیش کر کے کہ یہ ماہ شعبان جس کے متعلق ہمارے آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے اور ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اسی جس سے پیشتر جو مہینہ گزر گیا ماہ رجب، اس کے متعلق تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے جس سے لوگ واقف ہیں، وہ کوئی اور نام نہیں، ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ یہ کہتا ہے کہ میں ماہ رجب میں نجف الاشرف گیا اور نجف الاشرف جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ روضہ امیر المومنین مولا متقیان کے روضے پر کچھ ان کے چاہنے والے اکٹھا ہیں۔ بس غور کیجیے گا جانے محترم، ان کے چاہنے والے وہاں پر اکٹھا ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں کر کے جمع ہیں، یہ کون سی بدعت انجام دے رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ تم لاکھ کہو بدعت بدعت، ہم یہ کہیں گے یہ ہے عبادت عبادت۔ تم لاکھ کہو بدعت، ہم یہ کہیں گے یہ ہے عبادت۔ کیوں کر کے جمع تھے؟ کیوں جمع تھے یہ لوگ؟ معلوم ہوا کہ یہ لوگ دور دراز سے کوئی مصر سے چل کے آ رہا ہے، کوئی شام سے چل کے آ رہا ہے، کوئی حجاز سے چل کے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ اور کیوں آ رہے ہیں مولا کے روضے پر؟ کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد ان سب کو شفا مل جائے گی۔ کوئی گنگا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی اپاہج ہے، ان سب کو شفا مل جائے گی۔ ہاں عزیزوں، بس اسی طرح سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک شعر پڑھ کر کے۔ شعر تو نہیں یاد ہے، لہٰذا آپ کی صلوات بھیجنا محترم۔ جس کو جوش ملی آبادی بیان کرتے ہیں کہ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ نہایت ہی بصیرت افروز تقریر آپ حجت الاسلام علی جناب فرید الحسن صاحب طبلہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہماری اس ادارے کے سرپرست آیت اللہ العظمیٰ سید حمید الحسن صاحب طبلہ ہیں، اور وہی ہمیشہ اس کی تقریر بھی کرتے ہیں۔ آج علالت کی بنا پہ وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ اور دوسری ہماری اس بزم کی جو ایک روایت تھی اس کی صدارت ہمیشہ ہمارے مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ مرحوم کرتے تھے۔ اس کے بعد اب اس کی صدارت وہ منصب جو ہے وہ مرزا اعجاز اطہر صاحب کے نام پہ آیا ہے، اور وہی اس وقت صدارت فرما رہے ہیں۔ ان کی صدارت کے لیے آپ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیے۔ اور بس بیچ میں چونکہ دو تقریریں ہونی ہیں تو اس میں اس کو سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہمارے اشل عباس صاحب ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ درخواست صلوات عنایت فرمائیں بآواز بلند۔ اشل عباس آئیے بیٹھے۔ صلوات علی کا بیٹا شاہیوں میں علی کا بیٹا، تربیت میری ہے ڈرنے کی ہے، اور شجاعت یہ حمزہ سے لی ہے، تربیت میری ہے ڈرنے کی ہے،
اور شجاعت یہ حمزہ سے لی ہے، سارا دریا ہلے جاؤں گا میں، مشق مجھ کو معصومان نے دی ہے۔ سلوات۔ چلیے صاحب بیچ میں بس یہ سلسلہ ضروری تھا کیونکہ لگاتار 2 تقریریں عجیب سا ہوتا ہے، تو لہٰذا میں نے بس مناسب سمجھا، اس بچے نے پڑھا بھی نہیں تھا تو اس کو پڑھوانا ضروری تھا۔ تو آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب سیف عباس صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی بصیرت افروز تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان کے خیر مقدم کے لیے ایک باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ تبرکن دو شہزادی کے سلسلے میں شہزادی کا 2 منٹ نہیں بولے تو یار 2 منٹ نہیں بول پائیں گے۔ جتنے منٹ بولنا چاہتے اتنے منٹ بولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں آیا تھا اور یہاں مجھے ایک پان پکڑوا دیا گیا، حالانکہ میں پان کھاتا نہیں ہوں، اور وہ اتفاقاً جو ہے میں نے کھا لیا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا تقریر کر دیجئے۔ یہ سب مشکلات ہیں بہرحال۔ تو چونکہ ہمارے سرکار آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ وہ آئے تطہیر کے ذیل میں نے سنا برابر جو ہے وہ بیان فرماتے رہے، تو لہٰذا میں نے بھی جو ہے اسی کے تحت چاہا کہ 2-4 جملے کوشش کروں کہ کچھ کہوں۔ دیکھیے اگر آپ غور فرمائیے، یہ آیہ کریمہ جو ہے جو اہل بیت سے متعلق ہے کہ جس میں سارا واقعات سب چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حدیث قصہ کے ذیل میں کہ کس طریقے سے پنجتن پاک آئے اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب سب آئے تھے تو شہزادی زینب ان کو بھی آ جانا چاہیے تھا جب گھر میں سب موجود تھے، لیکن شہزادی زینب جو ہیں وہ نہیں آئیں۔ اس بات کے اوپر فکر کی جائے اور اس بات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو کیوں نہیں آئیں بی بی کیوں نہیں آئیں؟ آنا چاہیے تھا بی بی کو بھی، لیکن بی بی نہیں آئیں۔ تو اتنا یاد رکھیے، ہر ایک کا ایک حصہ کام کا تھا۔ جس طریقے سے جناب عباس ان کے ذمے جو کام تھا وہ الگ کام تھا، اور امام حسین اور امام حسن کے ذمے الگ کام تھا، اسی طریقے سے شہزادی دو عالم ان کے لیے اور کام تھا اور جناب زینب کے لیے اور کام تھا، کیونکہ ان کو جس طریقے سے دین کی ترویج کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا، اور یاد رکھیے گا انہوں جناب زینب کو وہ کام سپرد کیا گیا تھا خالق کی طرف سے، کیونکہ اگر آپ غور کیجئے گا کہ جب مدینے سے چلتے وقت کہا گیا کہ اے مولا آپ بیویوں کو نہ لے جائیے، تو امام حسین نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں لے جا رہا ہوں، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے۔ اب اس اللہ سے پوچھئے کہ اے پروردگارہ تو کیوں بھیج رہا ہے؟ وہاں چادریں چھن جائیں گی، رسم بن جائے گی، تو عجب نہیں ندائے غیبیہ ہے کہ حسین میرا ذکر بچانے جا رہا ہے اور زینب حسین کا ذکر بچانے جا رہا ہے۔ اور جہاں تک جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کا میں بہت زیادہ اس وقت بہرحال میں ہر ایک مومن سے کہوں گا کہ خاص دعا کرا کرے شہزادی زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے۔ ابھی تک تو بہرحال جو خبریں ہیں وہ درست ہیں، لیکن
یہ کمبخت، یہ منافق، دشمن اہل بیت، آپ ایک مرحلہ غور کر کے دیکھیے گا آپ کہ شام کس کا علاقہ تھا؟ بی بی کیسے وہاں آئی تھی؟ بی بی کو کس طریقے سے لایا گیا تھا؟ لیکن شہزادی زینب نے کس انداز سے منشاء الہی کس طریقے سے کام کرتی ہے کہ اسی شام میں جناب زینب کا روضہ بنا، اور روضہ جب بنا تو آج دنیا خود دیکھتی ہے کہ جو قید کر کے لایا تھا اس کا پتہ ٹھکانہ کسی کو نہیں معلوم، جو قید ہو کے آیا تھا۔ کس طریقے سے جناب زینب، اور یہ مشن ہے جناب زینب نے جس طریقے سے، لہذا وہ دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، وہ دشمنوں کی نگاہوں میں نہیں سما رہا ہے، اور دشمن مسلسل کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ روزوں کو، چاہے جناب زینب کا روزہ ہو، جناب سکینہ کا روزہ ہو، نقصان پہنچائیں۔ لہذا دل کی گہرائیوں کے ساتھ جیسے کوئی اپنی اولاد کے لیے تڑپ کے بلک کے دعا کرتا ہے، اس انداز سے ان روزوں کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ بہت زیادہ خطرے کا معاملہ ہے، اور وہ کیونکہ بہرحال ہمارا فریضہ بھی ہے، اور یہ جو جشن زینب ہے یہ واقعاً یہاں اور کہیں ہوتا ہے جشن زینب اتنا بڑا لکھنؤ ہے، یہ حسینی فنڈ والوں نے جو شروع کیا ہے، واقعاً یہ شہزادی زینب کی جو پوری محنت تھی اس کا یہ ادنا سا ہے معاملہ کہ ایک پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے توفیقات میں، حسینی فنڈ کے اراکین کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہی ہے کہ جناب زینب سے متعلق اور پروگرام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ شہزادی زینب نے جس طریقے سے دین کو پہنچانے کے لیے اور عزا کو پہنچانے کے لیے خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حق ہم ادا نہیں کر پائے، ہمیں اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ بس انہی جملوں کے ساتھ ہم لوگ سب بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ حسینی فنڈ کے جو اراکین ہیں، جو ممبران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور ان کی توفیقات میں اضافے کے ساتھ پروردگار ان کو اور قوت عطا کرے کہ یہ انشاءاللہ اور بہتر کاموں کو انجام دے سکیں۔ اور یہ دعا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضہ جو اس وقت خطرے کے معاملات میں ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ بہت شکریہ جناب سیف عباس صاحب قبلہ کی نہایت ہی بصیرت افروز تقریر سے آپ محسوس فرما رہے تھے۔ اب آئیے بارگاہ رسالت پناہ میں چلتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے، نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے مہمان جناب مسعود رضا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پناہ میں نعت پیش فرمائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آواز بلند صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں، اور اسی کے بعد ہمارے پھر فوراً مہمان شعراء کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک باواز بلند صلوات نعت فرمائیں آپ لوگ۔ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد۔ نبی کے نور کی، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، علی کے گھر کی، علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی
برکت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب، خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب، خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب، اور اپنے نانا کی، اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے، اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے، اور اپنے نانے کی سیرت جناب زینب ہے، علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی، دیکھے گا علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی، علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی، علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی، علی کے خطبے کی، علی کے خطبے کی ہیبت جناب زینب ہے، علی کے خطبے کی ہیبت جناب زینب ہے، حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا، حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا، حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا، کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے، کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے، وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح، وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح، وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح، یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے، یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے، بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو، بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو، بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو، علی کے نسل پہ، علی کے نسل پہ رحمت جناب زینب ہے، علی کی نسل پہ رحمت جناب زینب ہے۔ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ ان کا غم ہی رہے گا نجات کا ذریعہ، کہ ان کا غم ہی بنے گا نجات کا ذریعہ، کہ ان کا غم ہی بنے گا نجات کا ذریعہ، میرے لیے میری جنت جناب زینب ہے، میرے لیے میری جنت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے۔ بھائی اگر آپ کی مرادیں پوری ہو گئی ہوں جو کھڑے ہوئے تو اندر آ کے بیٹھ جائیں، باقاعدہ طور پہ اب جشن شروع ہو گیا، اب انتظار کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، اب تو جشن شروع ہو گیا، تو جشن کے لیے آئے ہیں تو فرش پہ بیٹھیے، اس عبادت میں شامل ہوئیے سب کی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اب صرف آپ بیرونی شعراء کو پڑھنا ہے، انہیں کو پڑھوا رہا ہوں میں،
اور اس کے بعد اب جیسے چاہے سنیے گا آپ، چاہیے تو وہیں کھڑے رہیے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس اتنا فرق ضرور ہونا چاہیے، تماش بین میں اور محفل یا مجلس سننے والوں میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ سنیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں میں کہ شیر زہرا کی قسم اور علی، شیر زہرا جو حضرات بیٹھے ہیں وہ ان سے درخواست کر رہا ہوں میں کہ وہ کم سے کم شامل ہو اور اس ماحول کو برقرار رکھیں اور ماحول کو بنائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ ارے گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر کے اندر تو یہی ہے زہرا، گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب۔ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر سے باہر اسے دیکھو تو یہی ہے زینب۔ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب۔ اب یہ ہمارے ایک بشاش میاں تھے، وہ اس وقت غیر حاضر تھے، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ محمد بشاش صاحب وہ آئیں اور پڑھیں، اس کے بعد پھر میں بیرونی شعراء کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ میاں بشاش میاں سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں، آئیے۔ دیکھے گا مطلب کہ چلنا وفا کی راہ پا ہم کو سکھا دیا، چلنا وفا کی راہ پا ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پا نقش وفا کا بٹھا دیا، چلنا وفا کی راہ پا ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پا نقش وفا کا بٹھا دیا، چلنا وفا کی راہ پا ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پا نقش وفا کا بٹھا دیا، اور ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار، یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا۔ ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار، ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار، یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا، یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا۔ مطلب دیکھیے گا نیر بھائی کہ حرپا جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا، حرپا جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا۔ ایک بہت بلند نعرہ صلوات پڑھا ہے حضرات، اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک اور نعرہ صلوات پڑھا ہے حضرات، کہ حرپا جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا، رات کے دامن قسمت میں سویرا دیکھا، حرپا جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا، رات کے دامن قسمت میں سویرا دیکھا۔ یہ بھی مطلب دیکھیے گا کہ جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، ایک حملے میں بدلتا ہوا نقشہ دیکھا، جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، ایک حملے میں بدلتا ہوا نقشہ دیکھا، کہ شمع گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، شمع گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، اور 72 کے عقیدوں کو چمکتا دیکھا، شمع گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، اور 72 کے عقیدوں کو چمکتا دیکھا۔ شعر دیکھیے گا کہ دیکھنا ہے مجھے، کہ دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا،
دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، میری قسمت نے جو اب تک کے دکھایا دیکھا۔ دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، میری قسمت نے جو اب تک کے دکھایا دیکھا، کہ تشنگی میں علی اصغر کو یوں شے نے دیکھا۔ تشنگی میں علی اصغر کو یوں شے نے دیکھا، تشنگی میں علی اصغر کو یوں شے نے دیکھا، جیسے قرآن نے قرآن کا چہرہ دیکھا۔ تشنگی میں علی اصغر کو یوں شے نے دیکھا، جیسے قرآن نے قرآن کا چہرہ دیکھا، کہ حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیا۔ حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی سیاہ، ایک عاشور کے صدقے میں ہے کیا کیا دیکھا۔ حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیا، ایک عاشور کے صدقے میں ہے کیا کیا دیکھا، ایک عاشور کے صدقے میں ہے کیا کیا دیکھا۔ دیکھیے کا مطلب فرمائے گا، ایک مطلب چند اشعار کہ احاطہ کیسے کرے ذہن بشر زینب کا، احاطہ کیسے کرے ذہن بشر زینب کا، آخری حد پہ بلندی کے ہے سر زینب کا۔ احاطہ کیسے کرے ذہن بشر زینب کا، آخری حد پہ بلندی کے ہے سر زینب کا، کہ ہر گھڑی رہتا ہے جس در پہ فرشتوں کا ہجوم۔ ہر گھڑی رہتا ہے جس در پہ فرشتوں کا ہجوم، ایک عباس کا در ایک ہے در زینب کا۔ ہر گھڑی رہتا ہے جس در پہ فرشتوں کا ہجوم، ایک عباس کا در ایک ہے در زینب کا، کہ صورت حیدر کرار زمانے والوں، صورت حیدر کرار زمانے والوں، حق کا رخ بھی ہے ادھر رخ ہے جدھر زینب کا۔ صورت حیدر کرار زمانے والوں، حق کا رخ بھی ہے ادھر رخ ہے جدھر زینب کا، کہ کوئی پوچھے، شعر دیکھیے گا، کہ کوئی پوچھے کہ بچا مقصد سرور کیسے، کوئی پوچھے کہ بچا مقصد سرور کیسے، نام لے لیجئے بے خوف و خطر زینب کا۔ کوئی پوچھے کہ بچا مقصد سرور کیسے، نام لے لیجئے بے خوف و خطر زینب کا، نام لے لیجئے بے خوف و خطر زینب کا، کہ اب یزید ہے نہ کہیں تخت یزیدی کا نشان، اب یزید ہے نہ کہیں تخت یزیدی کا نشان، شام سے کرب و بلا تک ہے اثر زینب کا۔ اب یزید ہے نہ کہیں تخت یزیدی کا نشان، شام سے کرب و بلا تک ہے اثر زینب کا، کہ نام رکھتے نہیں بچوں کا یزیدی بھی یزید، نام رکھتے نہیں بچوں کا یزیدی بھی یزید، ہر یزیدی کو سمایا ہے جو ڈر زینب کا۔ نام رکھتے نہیں بچوں کا یزیدی بھی یزید، ہر یزیدی کو سمایا ہے جو ڈر زینب کا۔ شعر دیکھیے گا کہ کام خطبوں سے لیا ضرب ید اللہی کا، کام خطبوں سے لیا ضرب ید اللہی کا، دیکھیے سب سے الگ ہے یہ ہنر زینب کا۔ کام خطبوں سے لیا ضرب ید اللہی کا، دیکھیے سب سے الگ ہے یہ ہنر زینب کا، کہ یہ جو ہے محفل پرنور شیعہ کالج میں، یہ جو ہے محفل پرنور شیعہ کالج میں، نور ہی نور ہے تا حد نظر زینب کا۔ یہ جو ہے محفل پرنور شیعہ کالج میں، یہ جو ہے محفل پرنور شیعہ کالج میں، نور ہی نور ہے تا حد نظر زینب کا۔
نور ہی نور ہے تا حد نظر زینب کا، نور ہی نور ہے تا حد نظر زینب کا۔ شعر دیکھے گا آخری شعر کہ آگے نیزے پتہ قرآن تو پیچھے پیچھے، آگے نیزے پتہ قرآن تو پیچھے پیچھے، آگے نیزے پتہ قرآن تو پیچھے پیچھے، اس کی تفسیر میں جاری تھا سفر زینب کا۔ آگے نیزے پتہ قرآن تو پیچھے پیچھے، اس کی تفسیر میں جاری تھا سفر زینب کا، اس کی تفسیر میں جاری تھا سفر زینب کا۔ مقطع دیکھے گا کہ صبر زینب پر لکھوں بھی تو لکھوں کیا بشاش، صبر زینب پر لکھوں بھی تو لکھوں کیا بشاش، صبر ایوب سے آگے ہے سفر زینب کا۔ یہ مقامی سلسلے سب ختم ہو گئے، اب بیرونی شعراء کا نمبر ہے۔ تمام مومنین سے پھر ایک بار درخواست کر رہا ہوں، برائے کرم اندر تشریف لے آئیے۔ ایک بیرونی شاعر کو آواز دے رہا ہوں میں، اور اس سے پہلے 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا آپ کہ اس طرح پہنچی علی کی لاڈلی میدان میں، اس طرح پہنچی علی کی لاڈلی میدان میں، حرف اب آنے نہ پائے گا وفا کے نام پر۔ اس طرح پہنچی علی کی لاڈلی میدان میں، حرف اب آنے نہ پائے گا وفا کے نام پر۔ پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، رحم کھا کر اپنی چادر ڈال دی اسلام پر۔ پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، جزاک اللہ، شکریہ۔ پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، رحم کھا کر اپنی چادر ڈال دی اسلام پر۔ اس سے پہلے کہ میں شاعر سے درخواست کروں، آپ کو یہ گوش گزار کر دوں کہ جو شعراء ہمارے پاس موجود ہیں مہمان، ان میں جناب خادم شبیر صاحب نصیر آبادی، جناب حیدر مولائی جارچوی، جناب ساگر شکارپوری، جناب فخری میرٹھی، جناب دانا پنڈراولی، جناب جگنو اورنگ آبادی، اور جناب مظاہر کربلائی جلال پوری۔ تو آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب حیدر مولائی جارچوی سے درخواست کر رہا ہوں کہ بارگاہ شہزادی زینب میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند ایک سلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے۔ سامعین محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے اس بابرکت جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں اور دعائیہ مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ مدح حیدر میں تو میسم سی روانی دے دے، مدح حیدر میں تو میسم سی روانی دے دے، قلب مومن کی بجھے پیاس وہ پانی، مدح حیدر میں تم میسم سی روانی دے دے، قلب مومن کی بجھے پیاس وہ پانی دے دے، میرے انداز کو لہجے کو دے یوسف سا جمال، میرے لفظوں کو زلیخا سی جوانی دے دے، لہجے کو دے میرے انداز کو لہجے کو دے یوسف سا جمال، میرے لفظوں کو زلیخا سی جوانی دے دے، میرے لفظوں کو زلیخا سی جوانی دے دے، ہے اس مقام پر دنیا میں رتبہ زینب، ہے اس مقام پر دنیا میں رتبہ زینب، بنی ہے آیہ تطہیر پردہ زینب، ہے اس مقام پر دنیا میں رتبہ زینب، بنی ہے آیہ تطہیر پردہ زینب، تو جلال تیغ ید اللہ کا ہوا احساس، سنا جو برسر دربار خطبہ زینب، جلال تیغ ید اللہ کا ہوا احساس، جلال تیغ ید اللہ کا ہوا احساس، سنا جو برسر دربار خطبہ زینب، تو تھا اتنا شوق
इबादत के यूं समझ लीजिए, था इतना शौक इबादत के यूं समझ लीजिए, असीर हो के भी छूटा न सजदा ए ज़ैनब। था इतना शौक इबादत के यूं समझ लीजिए, था इतना शौक इबादत के यूं समझ लीजिए, असीर हो के भी छूटा न सजदा ए ज़ैनब। यहाँ से एक मतला और चंद अशारा आप हजरात की समातों की बारगाह में पेश करता हूँ कि उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है, उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है। आजकल यहाँ से पढ़ने वाले जितने भी शोराए कराम हैं उनकी ये मजबूरी हो गई है कि वो चाहे फर्श मसरत में लोग हो या ना हो, लेकिन उन्हें उसी अंदाज में पढ़ना पड़ता है जिस अंदाज में वो पढ़ते हैं। और उसकी वजह यह है कि जितने लोग सामने बैठे होते हैं उससे ज़्यादा लोग पसे कैमरा उनको सुन रहे होते हैं, तो लिहाजा दोनों लोगों के लिए पढ़ा जाता है, जो मौजूद हैं और जो कैमरे के साथ साथ मौजूद हैं। बहरहाल जो लाइव देख रहे हैं वो भी शरीक इबादत है। बहरहाल बाद में ये शिकवा ना किया जाए कि आपने इतना हल्का क्यों पढ़ दिया। बहरहाल हल्के हल्के से पढ़ता हूँ ताकि शेर आहिस्ता आहिस्ता आप हजरात तक पहुँच जाए। उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है, उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है, उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है। अब्बास दिलावर की वफा सबसे अलग है, उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है, उस रब की कसम सबसे जुदा। अगर महफिल में शरीक है जहां से आप सुन रहे हैं वहीं से अपने हाथों को उठाकर मुझे एहसास करा दीजिएगा कि आप जश्न का हिस्सा हैं। उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है। अब्बास दिलावर की वफा सबसे अलग है, तो रहती है मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं, पर फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग रहती है मेरे साथ। हैदर हैदर रहती है मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं, पर फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। शेर सुनिएगा जवानों, पर फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। जिस जवान को ये यकीन है कि उसकी जवानी पर जवानी अली अकबर का कर्ज है, तो अगले शेर पे मेरी आवाज से आवाज मिलाएगा। उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है। अब्बास दिलावर की वफा सबसे अलग है। रहती है मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं, पर फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। तो यूसुफ से जुलेखा ने कहा आपके सदके, लेकिन अली अकबर की अदा सबसे यूसुफ से जुलेखा ने मिलके जिंदाबाद पाइंदाबाद। यूसुफ से जुलेखा ने सलामत रहे जिंदाबाद, यही जश्न का रंग है जो नजर आ रहा है। यूसुफ से जुलेखा ने कहा आपके सदके, लेकिन अली अकबर की अदा सबसे अलग है। लखनवी मिजाज का शेर पहुंचा रहा हूं, लखनवी समातों के हवाले कर रहा हूं। उस रब की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है। अब्बास दिलावर की वफा सबसे अलग है। रहती है मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं, पर फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। यूसुफ से जुलेखा ने कहा आपके सदके, लेकिन अली अकबर की अदा सबसे अलग है। तो हर दुश्मन ज़हरा का जहन्नम है ठिकाना, मोहसिन तेरे कातिल की सजा सबसे अलग। हर दुश्मन ज़हरा का जहन्नम है ठिकाना। बेशुमार जिंदाबाद 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 मिलके मुर्दाबाद। यूसुफ से
زلیخا نے کہا آپ کے صدقے، لیکن علی اکبر کی ادا سب سے الگ ہے، لیکن علی اکبر کی ادا سب سے الگ ہے۔ ہر دشمن زہرا کا جہنم ہے ٹھکانہ، محسن تیرے قاتل کی سزا سب سے الگ ہے، محسن تیرے قاتل کی سزا سب سے الگ ہے۔ تو گہوارہ شبیر نے فطرس کو دیے پر، گہوارہ شبیر نے فطرس کو دیے پر۔ یہاں جو لفظ پر ہے وہ زمانہ میں استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ اب لطف اور بڑھ جائے گا کہ گہوارہ شبیر نے فطرس کو دیے پر، بے شیر کے جھولے کی عطا سب سے الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لکھنؤ ہے، سلامت رہے آپ۔ گہوارہ شبیر نے فطرس کو دیے پر، گہوارہ شبیر نے فطرس کو دیے پر، بے شیر کے جھولے کی عطا سب سے الگ ہے۔ تو دشمن بھی اگر کرب و بلا جائے کہے گا شبیر کے روزے کی فضا سب سے الگ، دشمن بھی اگر کرب و بلا جائے کہے گا شبیر کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے، شبیر کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے۔ شاہد ہے شفاعت کا میری آنکھوں میں دریا، شاہد ہے شفاعت کا میری آنکھوں میں دریا، عشق غم سرور کا صلہ سب سے الگ ہے، عشق غم سرور کا صلہ سب سے الگ ہے، عشق غم سرور کا صلہ سب سے الگ ہے۔ یہاں سے ایک مطلب اور دو شعر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں مطلب بہت آہستہ سے آپ تک پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر پہنچ جائے تو آپ مجھے احساس کرائیے گا۔ یہ قمبر ہیں، یہ میسم ہیں، یہاں عمار بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ قمبر ہیں، یہ میسم ہیں، یہاں عمار بیٹھے ہیں، ادب سے گفتگو کیجئے، یہاں سردار بیٹھے ہیں۔ ہیں ادب سے گفتگو کیجئے، یہاں سردار بیٹھے ہیں۔ تو سجائے تخت و سولی تو بڑے مکار بیٹھے ہیں، سجائے تخت و سولی تو کئی مکار بیٹھے ہیں، سجائے جن کی حالات حاضرہ پہ نظر ہے، شعر کا لطف لیں گے۔ سجائے تخت و سولی تو کئی مکار بیٹھے ہیں، مگر میسم ہے جو رکھے زباں پہ دھار بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حیدر، سجائے تخت و سولی تو کئی مکار بیٹھے ہیں، شکریہ، بہت شکریہ۔ سجائے تخت و سولی تو کئی مکار بیٹھے ہیں، مگر میسم ہے جو رکھے زباں پر دھار بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان ہلکی سی چلمن ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ہلکی سی چلمن ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ہلکی، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ چاردہ معصومین فرش مسرت پر تشریف لاتے ہیں، اور کیوں نہ لائیں، کیونکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا جشن ہے، جس لیے کہ جس نے فرش عزا اور فرش مسرت کو بقا بخشی ہے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب سنیے گا، شعر سنیے گا۔ سجائے تخت و سولی تو کئی مکار بیٹھے ہیں، مگر میسم ہے جو رکھے زباں پہ دھار بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان ہلکی سی چلمن ہے، وہاں سرکار بیٹھے ہیں، یہاں بیمار بیٹھے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان ہلکی سی چلمن ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ہلکی سی چلمن ہے، وہاں سرکار بیٹھے ہیں، یہاں بیمار بیٹھے ہیں، یہاں وہاں سرکار بیٹھے ہیں، یہاں بیمار بیٹھے ہیں۔ اور شعر سنیے گا کہ مولا تمہارا ہی بھروسہ ہے جو ہم تک آ نہیں سکتے۔ سرکار خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ تمہارا ہی بھروسہ ہے جو ہم تک آ نہیں سکتے، ہماری گھات میں ورنہ بڑے ہوشیار بیٹھے ہیں۔ آئے ہائے ہائے،
सकते हमारी घात में, वरना बड़े होशियार बैठे हैं। बस यहाँ से एक मतला और चंद अशार और पेश करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ कि मिदहते हजरत अब्बास की नीयत की है सरकार, मिदहते हजरत अब्बास की नीयत की है, मिदहते हजरत अब्बास की नीयत की है। मैं मतलब पढ़ के बताऊंगा कि मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, आप सुन के बताइएगा कि जश्न ज़ैनब में लखनऊ में सुन रहे हैं। मिदहते हजरत अब्बास की नीयत की है, बावफा खून ने रग रग में हरारत की है। सलामत रहे, जिंदाबाद। मिदहते हजरत अब्बास की नीयत की है, बावफा खून ने रग रग में हरारत की है। तो सैयदा कहती हैं उस शख्स पर कीजिए लानत, पैगाम है। सैयदा कहती हैं उस शख्स पर कीजिए लानत। या मिसरे को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि फातिमा जहरा की उस शख्स पर होगी लानत, महफिल शाह में जिसने भी सियासत की है। सलामत रहे, जिंदाबाद। फातिमा या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, मिलके मिदहते हजरत अब्बास की नीयत की है, बावफा खून ने रग रग में हरारत की है। तवज्जे तवज्जे, बावफा खून ने रग रग में हरारत की है। तो अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए कैद खाने में भी ज़ैनब ने इबादत की है। अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए कैद खाने में भी ज़ैनब ने इबादत की है। कैद खाने में भी ज़ैनब ने इबादत की है। बावफा जितने जितने मेरे सामने मोमिनीन तशरीफ फरमाए, उन सब की तरफ से ये शेर पढ़ता हूं। बावफा इसलिए राहों से भटकते ही नहीं, बावफा बावफा इसलिए गारंटी दे रहा हूं अपने अगले मिसरे में, बावफा इसलिए राहों से भटकते ही नहीं क्यों हर वफादार की गाजी ने इमामत की है। बावफा इसलिए राहों से भटकते ही नहीं, हर वफादार की गाजी ने इमामत की है। अकीदे का शेर। आज किस रुख से हुई नजर सकीना मेरे घर, अल्लाह अकबर। आज किस रुख से हुई नजर सकीना मेरे घर। बहुत मोहतात हो के शेर का है। उलमा और शोराए कराम से तवज्जो चाहता हूं कि आज किस रुख से हुई नजर सकीना मेरे घर, ऐसा लगता है कि अब्बास ने शिरकत की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है कि अब्बास ने शिरकत की है। ऐसा लगता है कि अब्बास ने शिरकत की है। शेर सुनिएगा। जिसकी ललकार ही हंगामे महशर होती, जिसकी ललकार ही हंगामे महशर होती, अपने कब्जे में वो ज़ैनब ने कयामत की है। जिसकी ललकार ही हंगामे महशर होती, जिसकी ललकार ही हंगामे महशर होती, अपने कब्जे में वो ज़ैनब ने कयामत की है। अपने कब्जे में वो ज़ैनब ने कयामत की है। 3 शेर सुनिएगा तवातुर के साथ। अपने कब्जे में वो ज़ैनब ने कयामत की है, तो गर्दने काट के मुर्दाना समझ ले जालिम।
گردنیں کاٹ کے مردانہ سمجھ لے ظالم، یوں کٹے سر سے شہیدی نے تلاوت کی ہے. گردنیں کاٹ کے مردانہ سمجھ لے ظالم، یوں کٹے سر سے شہیدی نے تلاوت کی ہے. یوں کٹے سر سے شہیدی نے تلاوت کی ہے. شعر سنیے گا حاصل کلام سے. یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ. یہ لکھنؤ ہے. یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ. کیا سویرے نے کبھی شام کی بیعت کی ہے؟ یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ. یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ. آخری شعر اپنی جگہ لیتا ہوں. یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ. کیا سویرے نے کبھی شام کی بیعت کی ہے؟ تو تیر نیزوں پر گرے، نیزے گرے تیغوں پر. تیر ایک منظر آپ تک پہنچ جائے میدان جنگ کا تو میری آواز سے آواز ملائیے گا. یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ. کیا سویرے نے کبھی شام کی بیعت کی ہے؟ تو تیر نیزوں پر گرے، نیزے گرے تیغوں پر. ایک ہلکے سے تبسم نے قیامت کی ہے. تیر نیزوں پر گرے، نیزے گرے تیغوں پر. گرے نیزے گرے تیغوں پر. ایک ہلکے سے تبسم نے قیامت کی ہے. ایک ہلکے سے تبسم نے قیامت کی ہے. کون حیدر کی طرح دین کا مددگار بنا؟ کون حیدر کی طرح دین کا مددگار بنا؟ کس نے ہر حال میں اسلام کی نصرت کی ہے؟ یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ. کیا سویرے نے کبھی شام کی بیعت کی؟ حضرات، یہ محفلیں جتنی بھی ہو رہی اس میں مومنین کی تعداد کم ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے جو چینل ہیں یہ ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ جو جشن زینب اس وقت ہو رہا ہے وہ امریکہ اور لندن اور پیرس اور سب جگہ دیکھا جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت یہ پیور عبادت ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے، پوری عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ، خاص طور سے دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کر کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ابھی جو ایک خبر دن میں آئی بہت خطرناک ہے. شہزادی کا جشن ہے لہذا ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. روضہ جناب زینب کی وہ دیوار جو سیکورٹی کے لیے بنائی گئی تھی اسے ان حرامزادوں نے، کمینوں نے، کتوں نے، سور کے بچوں نے آج گرا دیا. دوسرا، جب اس کو روکا گیا تو امام جمعہ شام کے جو روزے کے تھے اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا. اچھا خیر، ہمیں روز مارو، ایک مارو 10 حسینی پیدا، 10 مارو ہم 100 پیدا. شروع سے پوری تاریخ ہماری قربانیاں دیتے گزر گئی، اماموں سے لے کے ان کے ماننے والوں تک. آج بھی وہی سب ہو رہا ہے. تو ہم تو بھی ڈرتے ورتے ہیں نہیں بھیا کسی سے، مارے جاؤ، قتل کیے جاؤ، سب کیے جاؤ، لیکن تم پر خدا کی لعنت ہو. 56 ملک اسلامی امریکہ اور اسرائیل جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہے اور ایک ملک ایران کو ڈر ڈر کے کانپ رہا ہے کیونکہ ہم شیعہ ہیں. اور یہ نہ سمجھیے آپ کی طاقت کتنی آپ کو پتہ بھی نہیں. سارے اسلامی کنٹری میں، پورے ورلڈ میں اس پر ریسرچ ہوتی ہے کہ یہ کون سی قوم ہے جو کسی سے ڈرتی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں 365 دن ہوتے ہیں سال میں. آپ جوڑ لیجیے حساب، 365 دنوں کے اندر 250 دن صرف آپ کی عبادت میں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں کٹتے ہیں. 2.25 مہینے 8 دن محرم، 13 رجب، 22 رجب، 27 رجب، عید غدیر، آپ جوڑیے عید نوروز. جتنی نظریں، جتنی محفلیں، جتنے ماتم، جتنی مجلسیں، جتنی شبیداریاں، سب عبادت گزرتی ہے ہماری. 365 دن میں زیادہ تر وقت ہمارا ہم شیعوں کا عبادت پہ کٹتا ہے. ہمیں کیا ڈر ہے؟ ارے بھیا کسی قوم کا وارث زندہ ہی نہیں، ہمارا ہے. پوری دنیا کی قومیں بتائیں کس
کس کا وارث زندہ ہے؟ ہمارا زندہ ہے؟ اور بھیا ہم پریشان ہوتے تو خط لکھ لکھ کے عریضہ بیچتے رہتے ہیں. ہمیں کوئی ڈر ور تھوڑی ہے. آج جو تم نے وہاں کیا، شہزادی کو گرفتار کیا یزید نے، ہتکڑیاں بیڑیاں سب کی، اب ان کے روزے کے اوپر آ گئے ہو تم. یہ سب بنی امیہ کی آلے ہیں سب. یہ ان کی دادی لڑنے آتی تھی، یہ ہندا، یہ عائشہ، یہ سب کی. بہت سے لوگ یہ تبرہ نہ ہے، کیوں نہ کرے بھیا؟ شہزادی کے گھر جلا دیا، جناب موسی کو شہید کر دیا ہے، 11 اماموں کو شہید کیا، ان کے ماننے والوں کو شہید کیا. ہم سے پوچھتے ہم روتے کیوں ہیں؟ یعنی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. مولانا مرزا محمد اطہر تاب سرا خدا پروردگار جنت میں ہوں گے، ان سے کہتے تھے کہ ہمیں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کب آئیں گے امام، کب آئیں گے امام؟ تو اطہر صاحب کہتے تھے یہ سیریس نہ لیجئے، جب یہ کہا کریں کہ کب آئیں گے امام تو کہا کیجئے کہ 11 امام آئے تھے، تم نے شہید کر دیا، اور جب تم سب مر جاؤ گے تب آئیں گے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 1400 برس سے اگر ہمارا امام زندہ نہ ہوتا تو شیعت ختم تھی. انہوں نے پوری کوششیں کر لی تھی شیعوں کو مارنے کی، ختم کرنے کی، عزاداری کو بند کرنے کی، لیکن زندہ امام زندہ ہے ہمارا، ہم زندہ ہیں. یہی کیا کم ثبوت ہے کہ عزاداری ہو رہی ہے؟ اور یہ کیا کم ثبوت ہے کہ ہم تم کو تبرہ کر رہے ہیں؟ یہ کیا کم ثبوت ہے کہ جشن زینب کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ظہور ہوگا. ہم مر بھی جائیں تب بھی ہماری روحیں دیکھیں گی کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی میں اگر معلوم ہو جائے ایک ایک کا پتہ بتائیں گے. آ جائیں، اور ہمارے جو گناہ ذاتی گناہ ہیں وہ ان کا گھوڑا مارے گا ہم کو، وہ نہیں مارے گا، ان کا گھوڑا مارے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں گناہ گار بہت ہوں، ہم جنت میں جائیں گے؟ تو مولا نے اس کو دیکھا، کہا جہاں ہم ہوں گے وہاں تم ہوگے. اب آج سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کیجئے، لیکن امام جعفر صادق نے بتا دیا کہ یہ وہ شہزادی کے ماننے والے ہیں، ان کو کہاں جہنم. شیعوں کی 10 صفتیں مشہور ہیں، آپ کو معلوم ہے، قیامت کے دن کی، حشر کے دن کی. یہ علماء بیٹھے ان کے سامنے تو بولنا بھی میرا گناہ ہے. جعفر صاحب قبلہ، رضا عباس صاحب قبلہ، اعجاز اطہر صاحب قبلہ، کن کے نام بتاؤں؟ لیکن اتنی دیر بول لیا بہت ہے، وہ آج خبر نہ آتی تو اتنا بولتا بھی نہ. اور آپ دشمنان اہل بیت پہ لعنتیں کرتے ہیں، صبح اٹھ کے کیجئے، رات کو بھی. یہ عبادت ہے بہت بڑی آپ کی. آپ کو معلوم ہے شہزادی خوش ہوتی ہیں، کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں ان کو، لہذا ان پہ لعنت کیجئے جنہوں نے شہزادی کو تنگ کیا، جنہوں نے پریشان کیا، جنہوں نے ان کے بچے کو مارا، جنہوں نے ان کے خانوادے کو ختم کیا، ہمارے رسول کے نوازے کو ختم کر دیا. وہ ہم سے کہتے ہو روتے کیوں ہیں؟ انشاءاللہ شیعوں کی ہائے لگے گی ان پر جو اس وقت شام میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. فقط السلام علیکم. یہ صاحب جہاں انہوں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا ہوں. ملازم پابندی لگانے والوں کے حوالے سے 4 مصرع پڑھتا ہوں میں کہ بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، اس جشن زینب کا انعام کرتا ہوں، بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے. اب مصرع سنیے گا آپ، اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے. پابندیاں لگاؤ مگر یہ بھی سوچ لو، پابندیاں لگاؤ مگر یہ بھی سوچ لو غم اور بڑھ نہ جائے کہیں روک تھام سے. پابندیاں لگاؤ مگر یہ بھی سوچ لو غم اور بڑھ نہ جائے کہیں روک تھام سے. اور 4 مصرع حکم ہوا تھا مجھے، ملاحظہ فرمائیے کہ غم حسین میں شامل نہ کر سیاست کو. سنیے گا بھائی جہاں تک لوگ ہیں، غم حسین میں شامل نہ کر سیاست کو. 1000 بار کہا ہے مزید کہہ دیں گے. غم حسین میں شامل نہ کر سیاست کو، 1000 بار کہا ہے مزید کہہ دیں گے. کسی ہوا نے الٹ دی اگر نقاب تیری تو تجھ کو دیکھنے والے یزید کہہ دیں گے. کسی ہوا نے الٹ دی اگر نقاب تیری تو تجھ کو دیکھنے والے یزید کہہ دیں گے. آئیے پھر ایک مہمان شاعر جناب ساگر شکارپوری سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. جناب ساگر شکارپوری صاحب. کوشش ہوگی تو اس کا اعلان کر دیجئے. اچھا بھائی 1 منٹ رک جائیے صاحب. یہ ہمارے حسن مہدی جھبو صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں. صدر محفل
मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज साहब किबला, उनकी गुलपोशी आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारा हैदरी जग्गू भाई की सलामती के लिए आवाज़ बुलंद नारा भाई बहुत शानदार। ए भैया ये हार वार पहना दिए हैं? अरे साजिद भाई ये हार वार तो पहना दिए, पैसे नहीं देते हैं लोग। आइए जनाब सागर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, सागर शिकारपुरी साहब आपके रूबरू हूँ। आपसे दरख्वास्त है आवाज़ बुलंद एक सलवा से खैर मकदम फरमाएं, और भैया खुदा के वास्ते अंदर आके बैठ जाएं, और अच्छे लगेंगे आप अंदर बैठेंगे तो। जितने अब इस वक्त अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे लगेंगे जब यहाँ बैठेंगे आके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप भी सलवात पढ़ते हुए आ जाइए। देखिए ये सुन लीजिए आप, एग्जैक्ट 2 बजे महफिल ख़त्म हो जाएगी। ये सोचिए नहीं कि 4 बजे तक या 5 बजे तक चलेगी तो हम सुन के और भाग जाएं। 2 बजे तक अगर बैठने की गुंजाइश है आप में तो आप आइए, तशरीफ़ रखें। 2 बजे ये महफिल मुकम्मल तौर पे जैसा कि पोस्टर में ऐलान किया गया, न सिर्फ इस साल बल्कि आइंदा साल तक ये हमेशा इसी सूरत से चलेगा सिलसिला। 9 बजे शुरू होगी और 2 बजे ख़त्म हो जाएगी महफिल। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आपसे रूबरू हैं जनाब सागर शिकारपुरी साहब। हाज़िर में भी सलाम अलैकुम। सबसे पहले जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी हजरात को। मतला हाजिर करता हूँ, देखिए हजरात नहीं है भाई, मतला है। ये पहली गवाही दी आशूर के मंजर ने, शायद किसी लायक हो ये पहली गवाही दी आशूर के मंजर ने, ये पहली गवाही दी आशूर के मंजर ने, इस्लाम बचाया है ज़ैनब तेरी चादर ने, इस्लाम बचाया है ज़ैनब तेरी चादर ने, इस्लाम महफिल में तेरी आकर अज़मत ये मिली मुझको, महफिल में तेरी आकर अज़मत ये मिली मुझको, अशआर सुने मेरे ज़हराओ पैगंबर ने, अशआर सुने मेरे ज़हराओ पैगंबर ने। और ये शेर बतौर ख़ास देखिए पेश करता हूँ। हैदर के घराने का
سچا ثابت یہ کیا رن میں بے شیر کے تیور نے ثابت یہ کیا رن میں بے شیر کے تیور نے خطبہ جو دیا تو نے انداز میں بابا کے خطبہ جو دیا تو نے انداز میں بابا کے حیدر کی زباں پائی انداز پیمبر نے حیدر کی زباں پائی انداز پیمبر نے. اور یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بطور خاص پیش کرتا ہوں. اس گلشن عالم میں ایسا بھی تو گزرا ہے اس گلشن عالم میں ایسا بھی تو گزرا ہے خنجر کے گلے کاٹے ننھے سے گلے ترنے خنجر کے گلے کاٹے ننھے سے گلے ترنے خود ناز سے تکتی تھی میدان میں نماز ان کو. بطور خاص پیش کرتا ہوں یہ شعر. خود ناز سے تکتی تھی میدان میں نماز ان کو جب رن میں صفیں باندھی اسلام کے لشکر نے جب رن میں صفیں باندھی اسلام کے لشکر نے اے بنت علی تیری محفل کے وسیلے سے میدان سخن ساغر پھر نکلا ہے سر کرنے. نعرے سلوات بھیجنے والے محمد ایک بار اور دودھ کا سہارا دیں. 4 منٹ سے حاضر کرتا ہوں. دیکھیے فتنہ گروں سے ہاتھ ملانا نہ چاہیے فتنہ گروں سے ہاتھ ملانا نہ چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ چاہیے فتنہ گروں سے ہاتھ ملانا نہ چاہیے اور ان کے ساتھ
بیٹھ کے کھانا آنا چاہیے، دل میں علی کا بغض زباں پر علی علی، دل میں علی کا بغض زباں پر علی علی، حج کرنے ایسے لوگوں کو جانا آنا چاہیے، حج کرنے ایسے لوگوں کا، حج کرنے ایسے لوگوں کو جانا آنا چاہیے۔ اور یہاں سے اب مطلب پیش کرتا ہوں شاید کی صلاح، دیکھیے آپ کے مزاج کے شعر پڑھ رہا ہوں لکھنؤ کی سرزمین پر۔ نقلی مزار تم کو بنانے سے کیا ملا، نقلی مزار تم کو، نقلی مزار تم کو بنانے سے کیا ملا، مال حرام ان پہ چڑھانے سے کیا ملا، مال حرام ان پر چڑھانے سے کیا ملا۔ ہیں کاندھوں پر کس لیے، تبلیغ کا یہ ڈھونگ رچانے سے کیا ملا، تبلیغ کا یہ ڈھونگ رچانے سے کیا ملا، جو زواد کو بھی دواد پڑھے اس کو کیا کہیں، جو زواد کو بھی دواد پڑھے اس کو کیا کہیں، یعنی غلط قرآن سنانے سے کیا ملا، یعنی غلط قرآن، یعنی غلط قرآن سنانے سے کیا ملا، زینب نے یہ یزید کو للکار کر کہا، زینب نے یہ یزید کو للکار کر کہا، آل نبی کو بول ستانے سے کیا ملا، آل نبی کو بول ستانے سے کیا ملا، جو دشمنان آل نبی تھے بتائیے، جو دشمنان آل نبی تھے بتائیے، تم کو انہیں امیر بنانے سے کیا ملا، تم کو انہیں امیر بنانے سے کیا ملا۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیے استاد، خطبے کی تیغ چل گئی شہرگ پہ جب تیری، خطبے کی تیغ چل گئی شہرگ پہ جب تیری، دربار میں اذان دلانے سے کیا ملا، دربار میں اذان دلانے سے کیا ملا، دربار میں اذان دلانے سے کیا ملا، پڑھتی رہیں گی آل امیہ پہ لعنتیں، پڑھتی رہیں گی آل امیہ
مفتی یزیدیت کو بچانے سے کیا ملا؟ مفتی پڑھتی رہیں گی یار امیہ پالانتیں، مفتی یزیدیت کو بچانے سے کیا ملا؟ ساغر کو عشق آل پیمبر ملا مگر، ساغر کو عشق آل پیمبر ملا مگر، نفرت کی تم کو فصل اگانے سے کیا ملا؟ نفرت کی تم کو فصل اگانے سے کیا ملا؟ نقلی مزار تم کو بنانے سے کیا ملا؟ مال حرام ان پر چڑھانے سے کیا ملا؟ ایک پیغام اور آج کے جو منظر کرنا چاہتے ہیں عوامی روپ سے مولانا سید نہال حیدر صاحب آپ کے منتظر ہیں 936-913-2117 پر آتا ہے۔ دوسرا اعلان حضرت سورت رحیم 29 شوال کو سرکار تعلیم کی تحقیقاتی کے سلسلے میں جو ہمیشہ کی طرح تشریح ہوتا ہے حلبین میں اس سال انشاءاللہ جناب علی ہے اس کے بعد بیرونی مقامی کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ایک نعرہ صلوات۔ رات آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ اجازت ہے؟ ہوش میں کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہم نے علی کو حد سے بڑھایا، ہم نے علی کو حد سے بڑھایا، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ بغض علی ہو جن کے دلوں میں، ان ماؤں کے بچوں کا بغض علی ہو جن کے دلوں میں، ان ماؤں کے بچوں کا پاک نسب ہو، پاک ہو شجرہ، پاک نسب ہو، پاک ہو شجرہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے،
ایسے لوگ باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے، ایسے لوگ عالم فاضل قبلہ و کعبہ نعرہ صلوات باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے، ایسے لوگ عالم فاضل قبلہ و کعبہ، عالم فاضل قبلہ و کعبہ، ارے کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ اور یہ شعر بطور خاص میرے مولا کے جو مقابل ارے آئی تھی جنگ کے میدان میں، میرے مولا کے جو مقابل آئی تھی جنگ کے میدان میں، اس کے لیے تعظیم کا جذبہ، اس کے لیے تعظیم کا جذبہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ذکر میرے مولا کا عبادت ہے یہ قول پیغمبر، ذکر میرے مولا کا عبادت ہے یہ قول پیغمبر، اس کے مقابل مدح صحابہ، اس کے مقابل مدح صحابہ، ہے کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ اور یہ آخری شعر، جن عیاروں جن مکاروں کو تم یارا نے پیغمبر کہتے ہو، جن عیاروں جن مکاروں کو تم یارا نے پیغمبر کہتے ہو، ان سے ہمراہ کے یارانہ، ان سے ہمراہ کے یارانہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہاں بھائی سرکار ایک سلوات پڑھ دیں تو کچھ شعر پڑھتا ہوں محمد۔ کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، سنیے گا بھائی، کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو۔ کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، ارے سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو، ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو، سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو۔ دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بھائی سنیے گا شعر، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون، بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو۔ اور سنیے گا،
دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون. بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو. علم کے حوالے سے شعر سنیے. دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون. بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو. علم کے حوالے سے شعر نظر کر رہا ہوں. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. سنیے بھائی شعر سنیے گا. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. ارے جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو. جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو. دو آخری شعر میں پیش کرتا ہوں. پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین. پھر سنیے. پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین. آؤ اے عباس اب دریا کو پیاسا چھوڑ دو. پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین. پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین. آؤ اے عباس اب دریا کو پیاسا چھوڑ دو. اے مسلمانوں آخری شعر اور پیغام تمام عالم اسلام کے لیے. اے مسلمانوں جو ان کی آل سے کہ دشمن ہو تم. پھر سنیں. اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم. فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو. اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم. اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم. فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو. انہی شعروں کے ساتھ درخواست گزار ہوں. آپ پہلی بار سنیں گے. نہایت ہی بہترین لہجے کے شاعر ہیں. نہایت بہترین انداز میں پڑھنے کے عادی ہیں. جناب جگنو اورنگ آبادی صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند ایک سلوات سے خیر مقدم فرمائیں. ایک مرتبہ بآواز بلند دل دھن کر نعرہ درود. چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں. اور ابھی ہمارے محترم بڑے بھائی میر نذیر باقری صاحب نے گزارش کی تھی ان لوگوں سے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ برائے کرم فرش مسرت پہ آ جائیں، لیکن ان کی گزارش مانی نہیں گئی. بہرحال یہ چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ وارث خانہ اکبر کی طرف آیا تھا. وارث خانہ اکبر کی طرف آیا تھا. وارث خانہ اکبر کی طرف آیا تھا. دین اسلام کے رہبر کی طرف آیا تھا. وارث خانہ اکبر کی طرف آیا تھا. دین اسلام کے رہبر کی طرف آیا تھا. جشن زینب میں اگر آؤ تو ایسے آنا جیسے حر سبط پیمبر کی طرف. وارث خانہ اکبر کی طرف آیا تھا. دین اسلام کے رہبر کی طرف آیا تھا. جشن زینب میں اگر آؤ تو ایسے آنا جیسے حر سبط پیمبر کی طرف آیا تھا. جیسے حر سبط پیمبر کی طرف آیا تھا. لڑکھڑاتی ہوئی دنیا یہ سنبھل جائے گی. لڑکھڑاتی ہوئی دنیا یہ سنبھل جائے گی. سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بدل جائے گی. لڑکھڑاتی ہوئی دنیا یہ سنبھل جائے گی. سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بدل جائے گی. جشن زینب میں ہو بیٹھے ہوئے بے خوف رہو آج تو موت بھی آئے گی تو ٹل جائے گی. جشن زینب میں ہو بیٹھے ہوئے بے خوف رہو آج تو بآواز بلند نعرہ درود بھائی. جشن زینب میں ہو بیٹھے ہوئے بے خوف رہو آج تو موت بھی آئے گی تو ٹل جائے گی. مولائے کائنات کی حمد و ثنا کروں. مولائے کائنات کی حمد و ثنا کروں. اپنی قضا نمازیں ہیں جتنی ادا کروں. مولائے کائنات کی حمد و ثنا کروں. اپنی قضا نمازیں ہیں جتنی ادا کروں. اللہ رے یہ ثانیہ زہرا کا مرتبہ زینب سے پوچھتی ہے امامت میں کیا کروں.
اللہ ہرے یہ ثانی زہرا کا مرتبہ زینب سے پوچھتی ہے امامت میں کیا کروں. اب یہاں سے سنیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ قول نبی نے یاد رکھا تم نے کیا کیا. ردی سنیے نجر بھائی. قول نبی نے یاد رکھا تم نے کیا کیا. دامن علی کا چھوڑ دیا تم نے کیا کیا. قول نبی نے یاد رکھا تم نے کیا کیا. دامن علی کا چھوڑ دیا تم نے کیا کیا. کافر جسے بتاتے ہو اے مفتیان دین اس نے نبی کو پال دیا تم نے کیا کیا. کافر جسے بتاتے ہو اے مفتیان دین اس نے نبی کو پال دیا تم نے کیا کیا. اس نے نبی کو پال دیا تم نے کیا کیا. میں اس کو کہہ نہیں سکتا کبھی رضی اللہ. میں اس کو کہہ نہیں سکتا کبھی رضی اللہ. منافقت کی جھلک جس کی بات بات میں ہے. میں اس کو کہہ نہیں سکتا کبھی رضی اللہ. منافقت کی جھلک جس کی بات بات میں ہے. اور زمانے بھر میں جو مشہور ہے بڑا صدیق علی کے گھر کی ڈکیتی کی واردات میں ہے. زمانے بھر میں جو مشہور ہے نعرہ حیدری. زمانے دیکھیے گوہر نوگانوی صاحب نے فرمایا تھا گوہر نوگانوی نے فرمایا تھا کہ چھلکے شراب حب علی میں چھنی ہوئی. چادر عقیدتوں کی سروپا تنی ہوئی. ہے منقبت کے سننے سنانے کا جب مزہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. میں اس کو کہہ نہیں سکتا کبھی رضی اللہ. منافقت کی جھلک جس کی بات بات میں ہے. منافقت کی جھلک جس کی بات بات میں ہے. زمانے بھر میں جو مشہور ہے بڑا صدیق علی کے گھر کی ڈکیتی کی واردات میں ہے. علی کے گھر کی ڈکیتی کی واردات میں ہے. علی کے گھر کی ڈکیتی کی واردات میں ہے. جسے دیکھنا بھی تھا جزو عبادت نیئر بھائی جسے دیکھنا بھی تھا جزو عبادت اسی سے مسلمان رخ موڑ بیٹھے. جسے دیکھنا بھی تھا جزو عبادت اسی سے مسلمان رخ موڑ بیٹھے. رسالت کے دشمن کو اپنا بنایا کسے چھوڑنا تھا کسے چھوڑ بیٹھے. رسالت کے دشمن کو اپنا بنایا کسے چھوڑنا تھا کسے چھوڑ بیٹھے. بآواز بلندہ رضی. یہاں سے 2-3 قطعات سماعت فرما لیں کہ اس لیے خاموش تھا وہ سامنے سجاد کے. اس لیے خاموش تھا وہ سامنے سجاد کے. ظلم کو معلوم تھا مجھ سے خطا ہو جائے گی. اس لیے خاموش تھا وہ سامنے سجاد کے. ظلم کو معلوم تھا مجھ سے خطا ہو جائے گی. کر لیا میں نے اگر عابد سے بیعت کا سوال کربلا کے بعد پھر ایک کربلا ہو جائے گی. کر لیا میں نے اگر عابد سے بیعت کا سوال کربلا کے بعد پھر ایک کربلا ہو جائے گی. بآواز بلند. کربلا کے بعد پھر ایک کربلا ہو جائے گی. خطبے کا اثر یہ ہے نظر کچھ نہیں آتا. خطبے کا اثر یہ ہے نظر کچھ نہیں آتا. ہے تخت کہاں در کہاں دیوار کہاں ہے. خطبے کا اثر یہ ہے نظر کچھ نہیں آتا. ہے تخت کہاں در کہاں دیوار کہاں ہے. اور سجاد اگر ہاتھ میں تلوار اٹھا لیں یہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے دربار کہاں ہے. سجاد اگر ہاتھ میں تلوار اٹھا لیں یہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے دربار کہاں ہے. یہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے دربار کہاں ہے. سجاد تیرے ایک ہی خطبے نے باخدا. سجاد تیرے ایک ہی خطبے نے باخدا ظالم کے دل دماغ کو معذور کر دیا. سجاد تیرے ایک ہی خطبے نے باخدا ظالم کے دل دماغ کو معذور کر دیا. اور جو لوگ کہہ رہے تھے مٹا دیں گے ہم نماز
ان کو اذان کہنے پہ مجبور کر دیا. جو لوگ کہہ رہے تھے مٹا دیں گے ہم نواز، بآواز بلند نعرے درود. ایک مطلع 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں. اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے، اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے، ان کے آنے کی کوئی راہ نکالی جائے. اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے، ان کے آنے کی کوئی راہ نکالی جائے. ان کو ہر لمحہ پکارو مگر اس سے پہلے ایک نظر اپنے گریباں میں بھی ڈالی جائے. ان کو ہر لمحہ پکارو مگر اس سے پہلے ایک نظر اپنے گریباں میں بھی ڈالی جائے. ہم نے دیکھا نہ کہیں یہ شب عاشور کے بعد، ہم نے دیکھا نہ کہیں یہ شب عاشور کے بعد روشنی باقی رہے شمع بجھا لی جائے. ہم نے دیکھا نہ کہیں یہ شب عاشور کے بعد، یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، آخری شعر. ہم نے دیکھا نہ کہیں یہ شب عاشور کے بعد روشنی باقی رہے شمع بجھا لی جائے. اس لیے نصب عباس کا پرچم اس پہ اپنا ممبر پہ کوئی گنڈا موالی جائے. اس لیے نصب عباس کا پرچم اس پہ اپنا ممبر پہ کوئی گنڈا موالی جائے. اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے، ان کے آنے کی کوئی راہ نکالی. یہ ہمارے شعر ہوتی ہے لیکن مجبوری اچھی ہے، بری نہیں ہے. لیکن ابھی کے ساتھ سے درخواست کر رہا ہوں مجبوری اچھی ہے، آپ کو پسند آئے گی. ارے تھوڑا تھوڑا تو آگے تشریف جائیے. انتخاب صاحب، تنویر بھائی، میں حیدر عباس صاحب، ادھر آگے آ جائیے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، آ جائیے. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے. تو کبھی جو آزاد کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئے، کیونکہ یہ جشن ولا جشن ولا جشن ولا ہے. اللہ چھائی ہوئی اللہ کی رحمت کی گھٹا ہے. یہ جشن ولا جشن ولا جشن ولا ہے، چھائی ہوئی اللہ کی رحمت کی گھٹا ہے. اور تقسیم یہاں جنتیں ہوں گی، ابھی سب کو آنا ہے تو آ جائیے، دروازہ کھلا ہے. تقسیم یہاں جنتیں ہوں گی، ابھی سب کو. یہ جشن ولا جشن ولا جشن ولا ہے، چھائی ہوئی اللہ کی رحمت کی گھٹا ہے. تقسیم یہاں جنتیں ہوں گی، ابھی سب کو آنا ہے تو آ جائیے، دروازہ کھلا ہے. اور مولانا کہ سچ شکر کسی غیر کا احسان نہیں ہوتا، سچ شکر کسی غیر کا احسان نہیں ہوتا. پل جاتے ہیں بچے میرے اصغر کی عطا سے. سچ شکر کسی غیر کا احسان نہیں ہوتا، پل جاتے ہیں بچے میرے اصغر کی عطا سے. وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں ہوں، وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں ہوں، اور سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے. وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں، وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں ہوں، سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے. وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں ہوں، سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے. سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے. مدارم آئے کہ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے. واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے. جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے. بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے. بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے.
واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے. بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے. بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے. جن سے زہرا ہیں خفا کہ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے. زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے. زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے. معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے. زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے. معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے. شعر فرمایا کہ معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے. سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس. سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس. مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے. سید سجاد کب آئے ہیں سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس ہے. سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس. مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے. سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس. سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس. مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے. سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس. مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے. یہ بھی شعر مظاہر ناظموئی نے یہ شعر پڑھا ہے. میں نے اب پڑھنا شروع کیا مظاہر والے کہ سید سجاد کب آئے ہیں زینب کے پاس. مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے. مظاہر ہے کہ عصر عاشورہ تہو بالا تھی ساری کائنات. عصر عاشورہ تہو والا تھی ساری کائنات. ایک فقط شبیر سجدے میں تھے اطمینان سے. عصر عاشورہ تہو والا تھی ساری کائنات. عصر عاشورہ تہو والا تھی ساری کائنات. ایک فقط شبیر سجدے میں تھے اطمینان سے. عصر عاشورہ تہو والا تھی ساری کائنات. ایک فقط شبیر سجدے میں تھے اطمینان سے. عصر عاشورہ تہو والا تھی ساری کائنات. عصر عاشورہ تہو والا تھی ساری کائنات. ایک فقط شبیر سجدے میں تھے اطمینان سے. وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ. وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ. سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے. وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ. وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ. سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے. سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے. دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق. وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ. سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے. دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق. عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے. دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق. دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق. دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق. عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے. دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق. عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے. یہ بھی خطا مظاہر والے کہ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو. جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو. اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو. اور جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ. جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو. جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ. چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو. جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ. جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ. جو علی سے لڑنے آئے جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ. جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ. چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو. چاہے وہ ہو عائشہ
یا عائشہ کا باپ ہو، اما ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل، ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ اور کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ اما آپ کی نسلیں قیامت تک نہ کر پائیں گی صاف، آپ کی نسلیں قیامت تک نہ کر پائیں گی صاف، آپ کے دامن پر فراری کی اتنی گرد ہے۔ آپ کی نسلیں قیامت تک نہ کر پائیں گی صاف، آپ کے دامن پر فراری کی اتنی گرد ہے۔ آج یہ اعلان فرمائیں گے محبوب خدا، کل علم اس کو ملے گا واقعی جو مرد ہے۔ آج یہ اعلان فرمائیں گے محبوب خدا، آج یہ اعلان فرمائیں گے محبوب خدا، کل علم اس کو ملے گا واقعی جو مرد ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، پر حقیقت ہے یہی، قاتل زہرا ہی سب سے پہلا دہشت گرد ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، پر حقیقت ہے یہی، آپ مانیں یا نہ مانیں، پر حقیقت ہے یہی، قاتل زہرا ہی سب سے پہلا دہشت گرد ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، پر حقیقت ہے یہی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، پر حقیقت ہے یہی، قاتل زہرا ہی سب سے پہلا دہشت گرد ہے۔ اور یہ آخری قطعہ جو میں بار بار پڑھنا چاہتا ہوں ہر جگہ، تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے کہ جناب سیدہ کا قاتل کون ہے۔ ملامائیں گئے، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات۔ ایک صلوات میں اللہ۔ پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ کوئی نہیں بتاتا، تنہا کائنات کی بیوی ایسی ہیں جن کے قاتل کا نام کوئی بتاتا نہیں کوئی، کہ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام، مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ اور یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ نیّر مجیدی صاحب آپ سے مخاطب تھے، 4 مصرع پڑھتا ہوں، علم کے حوالے سے انہوں نے پڑھے تھے۔ عرض کرتا ہوں کہ بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے، بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے، اور اہلیت جن میں نہیں ہوتی علمداری کی ان کے ہاتھوں سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ اہلیت جن میں نہیں ہوتی علمداری کی ان کے ہاتھوں سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے شعر پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا ایک مطلع کاظم بھائی کا، تو میں کاظم بھائی کو بھی شریک کرتا ہوں اس میں، خدا کرے ان کو اللہ طویل عمر دے اور صحت یابی عطا فرمائے۔ اب کاظم جرملی صاحب انہوں نے پڑھا کہ
عصر عاشورہ تہو بالا تھی ساری کائنات، ایک فقط شبیر تھے سجدے میں اطمینان سے. کیا خوبصورت مطلع کاظم بھائی نے کہا. سنیے گا مطلع فرماتے ہیں کاظم بھائی کہ خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے. سنیے گا بھائی سب لوگ سننے، بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئی جزدان سے. خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئی جزدان سے. پھر آئیے پھر ایک اپنے مہمان شاعر جناب دانا پنڈراولی سے میں درخواست کر رہا ہوں، جن کو آپ دوبارہ سنیں گے. گزشتہ سال بھی تشریف لائے تھے اور بہت اچھا پرفارمنس تھا ان کا، بہت اچھی طریقے سے آپ نے سنا اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پڑھا تھا. ان کے خیر مقدم کے لیے بآواز بلند ایک صلوات عنایت فرمایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سبھی مومنین کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو نعرے صلوات سے قبول فرمائے حضرات. ایک مصرع ہوا تھا شکارپور میں، کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا، کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا. سماعت فرما لیں ایک مطلع، ایک شعر اور ایک تضمین کا شعر. میرے شعور نے کیا خوب دل پہ وار کیا، میرے شعور نے کیا خوب دل پہ وار کیا. میرے شعور نے کیا خوب دل پہ وار کیا کہ جس کو دیکھا نہیں ہے اسی سے پیار کیا، کہ جس کو دیکھا نہیں ہے اسی سے پیار کیا. اور چلے گی ان کی بھی نسلوں پہ ذوالفقار علی، جنہوں نے دشمن آل نبی سے پیار کیا. چلے گی ان کی بھی نسلوں پہ ذوالفقار علی، جنہوں نے دشمن آل نبی سے پیار کیا. اور تضمین کا شعر سن لیجئے حضرات بطور خاص سماعت فرمائیں. کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا. ارے ضعیف ہو گئی اکبر کی یاد میں صغرا، ضعیف ہو گئی اکبر کی یاد میں صغرا، کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا، کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا. اور یہ تضمین مقطع کے ساتھ سماعت فرمائے حضرت. کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا. اور لغت میں بھی
میری آنکھیں کھلی رہی دانا کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا لغد میں بھی میری آنکھیں کھلی رہی دانا کسی نے ایسا کسی کا نہ انتظار کیا. نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. نعرے سماعت پڑھنا ہے. نعرہ صلوات پڑھیں. ایک مصرع اور بات ہے. دو جسم ایک جان ہیں 1400 سال سے. دو جسم ایک جان ہے 1400 سال سے. سماعت فرما لیں حضرات. نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. کہ گھتا یہ دو جہان ہیں 1400 سال سے. کہ گھتا یہ دو جہان ہیں 1400 سال سے. میرا نبی مغان ہے 1400 سال سے. اب یہاں سے شعر سماعت فرمائیے ایک ایک بطور خاص. ارے خود کو نبی کے جیسا بتانے میں لگے ان کو غلط گمان ہے 1400 سال سے. خود کو نبی کے جیسا بتانے میں لگے ان کو غلط گمان ہے 1400 سال سے. میرا نبی مغان ہے 1400 سال سے. اور یہ شعر بھی دیکھیں. ارے اب تل کہا جنہوں نے وہ سب مٹ گئے مگر زہرا کا خاندان ہے 1400 سال سے. اب تل کہا جنہوں جنہوں نے وہ سب مٹ گئے مگر زہرا کا خاندان ہے 1400 سال سے. میرا نبی مغان ہے 1400 سال سے. اور یہ شریف دیکھیں. ارے کوشش کرو ہزار مگر مٹ نہ پائے گا کعبے پر جو نشان ہے 1400 سال سے. کوشش کرو ہزار مگر مٹ نہ پائے گا کعبے
पजो निशान है 1400 साल से। नारे सलवात पढ़ा जरा। शेर दे। अरे आकर अलम के साए में जो चाहे मांग लो, अब्बास मेहरबान है 1400 साल से। आकर अलम के साए में जो चाहे मांग लो, अब्बास मेहरबान है 1400 साल से। शरीफ देखें। अरे मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हूँ हुसैन से। मुरसल का ये बयान है 1400 साल से। मुरसल का ये बयान है 1400 साल से। अरे कुरान अहले बैत जुदा हो न पाएंगे, दो जिस्म एक जान है 1400 साल से। अरे कुरान अहले बैत जुदा हो न पाएंगे, दो जिस्म एक जान है 1400 साल से। नारे सलवात पढ़ा। शेर समात फरमाया। अरे घर मुल्क में हुसैन का रोजा पर यजीद, हर मुल्क में हुसैन का रोजा है पर यजीद। बेनाम बेनिशान है 1400 साल से। हैदर 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 हैदर, हर मुल्क में हुसैन का रोजा है पर यजीद। बेनाम बेनिशान है 1400 साल से। अब यहाँ से कताबंद शेर समात फरमाएं। आखिरी शेर है, बतौर खास समात फरमाएं। अरे सरवर ने घर लुटा के बचाया है दीन को, इस वास्ते अजान है 1400 साल से। सरवर सरवर ने घर लुटा के बचाया है दीन को, इस वास्ते अजान है 1400 साल से। आखिरी शेर समात फरमा ले हजरत। अरे सुनकर अजान के
لگا گئے یہ دل میرا اکبر ابھی جوان گئے 1400 سال سے سن کر اذان کے نعرہ حیدری سن کر اذان کے گھنے لگا گئے یہ دل میرا ارے سن کر اذان کے گھنے لگا گئے یہ دل میرا اکبر ابھی جوان ہے 1400 سال سے اکبر ابھی جوان ہے 1400 سال سے میرا ارے سن کر اذان کے ارے سن کر اذان کے گھنے لگا ہے یہ دل میرا اکبر ابھی جوان ہے 1400 سال سے میرا نبی آواز پھٹنے کو نہیں دیکھتا ہوں بالکل بھی مولا کی مدح کرتا ہوں فل مدح کرتا ہوں بالکل جوش کے اندر آواز پھٹنے وٹنے کسی کو کچھ نہیں دیکھتا ہوں ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد. کہ ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں، کہ ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں فرش عزا بچھا دیا سارے جہان میں، کہ ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں فرش عزا بچھا دیا سارے جہان میں، کہ ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں، ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں فرش عزا بچھا دیا سارے جہان میں. اور بیعت کا اب سوال اٹھے کیا مجال ہے، زینب نے چھالے ڈال دیے ہیں زبان میں، زینب نے چھالے ڈال دیے ہیں زبان میں. اور چار مصرے سماعت فرمائیں کہ زینب نے چھالے ڈال دیے ہیں زبان میں. اور چار مصرے سماعت فرمائیں کہ ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، اور تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا. ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا. اور اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین جو میت رسول میں شامل نہیں ہوا. اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین. ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا. اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین جو میت رسول میں شامل نہیں ہوا. مطلب اور چند اشعار سماعت فرمائے کہ کہتا ہوں سر پر رکھ کے میں قرآن یا علی، کہتا ہوں سر پر رکھ کے میں قرآن یا علی، اسلام پر ہے آپ کا احسان یا علی. کہتا ہوں سر پر رکھ کے میں قرآن یا علی، اسلام پر ہے آپ کا احسان یا علی. اور جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، اب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی.
3 بار ہو گیا نقصان یا علی، جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، اب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی، جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، اب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی، جب 3 بار ہو گیا نقصان یا علی، اب کہہ رہے ہیں سارے مسلمان یا علی، اور بندہ ہو اور اس میں خدا کے صفات ہوں، بندہ ہو اور اس میں خدا کے صفات ہوں، ہے کون جس کی ایسی ہو پہچان یا علی، بندہ ہو اور اس میں خدا کے صفات ہوں، ہے کون جس کی ایسی ہو پہچان یا علی، اور کچھ لوگ پھر بھی آپ کو پہچانتے نہیں، کہ کچھ لوگ پھر بھی آپ کو پہچانتے نہیں، پڑھتے ہیں روز سورہ رحمان یا علی، کچھ لوگ کچھ لوگ پھر بھی آپ کو پہچانتے نہیں، پڑھتے ہیں روز سورہ رحمان یا علی، اور شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ جب ذکر ہم نے چھیڑا تیری ذوالفقار کا، سماعت فرمائے جبو بھائی، کہ جب ذکر ہم نے چھیڑا تیری ذوالفقار کا، شجروں کے سب کی ہو گئی پہچان یا علی، کہ جب ذکر ہم نے چھیڑا تیری ذوالفقار کا، شجروں کے سب کی ہو گئی پہچان یا علی، اور یہ سلسلے کا آخری شعر کہ خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، کہ خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، اب جا رہا ہے ہاتھ سے میدان یا علی، کہ خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، اب جا رہا ہے ہاتھ سے میدان یا علی، خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، خیبر میں جلد آئیے مشکل کشائی کو، اب جا رہا ہے ہاتھ سے میدان یا علی، اور یہ آخر میں ایک مطلع اور 4 شعر سماعت فرما لیں، ایک درود بھیجیے گا محمد والے محمد، کہ جس کے دل میں ہو احترام حسین، کہ جس کے دل میں ہو احترام حسین، اس کو حق ہے کہ لے وہ نام حسین، جس کے دل میں ہو احترام حسین، اس کو حق ہے کہ لے وہ نام حسین، اور ناز ہے خود کی بادشاہی پر، ناز ہے خود کی بادشاہی پر، میں ہمیشہ سے ہوں غلام حسین، ناز ہے خود کی بادشاہی پر، میں ہمیشہ سے ہوں غلام حسین، اور کافروں کو سلام کرتا رہا، کافروں کو سلام کرتا رہا، کافروں کو سلام کرتا رہا، جس نے لکھا نہیں سلام حسین، کافروں کو سلام کرتا رہا، جس نے لکھا نہیں سلام حسین، اور آخری 2 شعر سماعت فرمائے کہ پیاس پر چاہیے اگر قابو، سماعت فرمائے کہ پیاس پر چاہیے اگر قابو، سماعت فرمائے کہ پیاس پر چاہیے اگر قابو، لیجئے بار بار نام حسین، پیاس پر چاہیے اگر قابو، پیاس پر چاہیے اگر قابو، لیجئے بار بار نام حسین، پیاس پر چاہیے اگر قابو، لیجئے بار بار نام حسین۔ یہ آخری شعر و زحمت تمام کہ لعنتیں ہیں یزید پر ہر سو، لعنتیں ہیں یزید پر ہر سو، کوئی دیکھے تو انتقام حسین، لعنتیں ہیں یزید پر ہر سو، کوئی دیکھے تو انتقام حسین پر محمد والے محمد صلوات۔ جناب بھائی مسلم رحمان صاحب سے خاص کروں سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ تفسیر بھائی دیکھیے
4 مصرے علماء کا حکم ہے ہمارے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے قاری کے زبان سے قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں. 4 مصرے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے ملاحظہ کریں. ایک بات درود بھیجیے محمد والے محمد. بہت سنتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت قاری کے زبان سے. 4 مصرے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے. احمد بھائی دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داغ ماتم کی بدولت خلد میں گھر مل گیا. چشم نم کے سلسلے سے حوض کوثر مل گیا. 2 مصرے خاص کر توجہ کا تعلیم دیکھیں گے بھائی. دیکھی کیسے فیل میں عباس کو بولے ملک. دیکھ کے فیل میں عباس کو بولے ملک. ہو گئی پوری دعا حیدر کو حیدر مل گیا. حیدر حیدر دیکھ کے سفین میں عباس کو بولے ملک. ہو گئی پوری دعا حیدر کو حیدر مل گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدری دعا کریں شہزادی کا روزہ جس طریقے سے ہم لوگ جاتے تھے اسی طریقے سے جائیں انشاءاللہ. زیارتوں پہ جائیں کہ پنجتن. نیئر بھائی دیکھیے گا کہ پنجتن. جلو بھائی پنجتن پاک کے سائے میں پلی ہے زینب. ہائے 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 شعر دیکھیے گا. پنجتن پنجتن پاک کے سائے میں پلی ہے زینب یعنی تطہیر کے سانچے میں ڈھلی ہے زینب. پنجتن پنجتن پاک کے سائے میں پلی ہے زینب یعنی تطہیر کے سانچے میں ڈھلی ہے زینب. چپ اگر ہے تو نظر آتی ہے زہرا کی طرح لب کشائی جو کہ کوفے میں علی ہے زینب. لب کشائی جو کہ کوفے
तोहफे में अली है ज़ैनब। छीन ली, शेर दिखेगा, जरा दुआ दीजिएगा। चलिए सब चले, शाम चले, जल्दी चले, शाम चले। छीन ली जल्लू भाई, छीन ली नैयर भाई, छीन ली दस्ते सतमगर से हयाते आबिद। ऐसा लगता है कि इस वक्त अली है ज़ैनब, ऐसा लगता है अली है ज़ैनब। तुम्हारा इश्क, बहुत जल्दी दो चार शेर तबरुकन। तुम्हारा इश्क बका का पयाम है ज़ैनब, तुम्हारा इश्क बका का पयाम है ज़ैनब। तुम्हारी याद भी कौसर का जाम है ज़ैनब, तुम्हारी याद भी कौसर। कादिम भाई, तुम्हारा इश्क, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, तुम्हारा इश्क। दुआ करें फर्श महफिल बैठे, जश्न ज़ैनब में बैठे, दुआ करें कि हम लोग इंशाअल्लाह शहजादी की बारगाह में चले, जल्दी चले, दुश्मनों को वासीले जहन्नम करे परवरदिगार। हुकूमत हम सब की हो इंशाअल्लाह। तुम्हारा इश्क बका का पयाम है ज़ैनब, तुम्हारी याद भी कौसर का जाम है ज़ैनब। अब पसे हुसैन शरीयत की जिंदगी के लिए कहीं रसूल कहीं पर इमाम है ज़ैनब। पसे हुसैन नारा हैदरी, पसे हुसैन शरीयत की जिंदगी के लिए कहीं रसूल कहीं पर इमाम है ज़ैनब। गुलाम हादी भाई, गुलाम तफसीर साहब, गुलाम इसलिए दरबार से नहीं जाते, गुलाम इसलिए दरबार से नहीं जाते, तुम्हारे रोज़े का फिरदौस नाम है ज़ैनब, तुम्हारे रोज़े का फिरदौस नाम है ज़ैनब। फजीलतों को तेरी कैसे मैं बयान करूं, लक़ब है सानिय ज़हरा तो नाम है ज़ैनब। करम का वक्त है मुस्लिम पैस घड़ी बीबी, करम का वक्त है मुस्लिम पैस घड़ी बीबी, तेरे हुजूर में तेरा गुलाम है ज़ैनब। अभी आप जनाब मुस्लिम मंदरा पालवी साहब को समाअत फरमा रहे थे, उनके लहजे में लुत्फ़ आ रहा था, कुरान नातिक का भी और कुरान सामित का भी। हज़रात क़ब्ल इसके कि मैं किसी शायर को ज़हमत सुखन दूँ, दो ऐलानात हैं, समाअत फरमा लें। इसी मकाम पर यहीं शिया कॉलेज में 16 रमज़ान को जो बहुत कदीम महफिल होती चली आ रही, प्रिंस इकबाल मिर्ज़ा साहब की जानिब से, वो अपने वक्त मुकर्रर पर 8 बजे शब में मुनक़्क़िद होगी और तर्के सहर से कब्ल इंशाअल्लाह उसका ख्याल रखते हुए तमाम हो जाएगी। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। और 14 रमज़ान को हमारे असगर कंतूरी साहब की जानिब से पंजतनी के इमामबाड़े कश्मीरी महल्ले में ये जश्न इमाम हसन इस्लाम जो बरसहा बरस से मुनक़्क़िद होता चला आ रहा है, इस मरतबा भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ 8 बजे शब में मुनक़्क़िद होगा। आप हज़रात से इसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। नाम मुस्लिम मंदरा पालवी साहब आपसे मुखातिब थे, मुलाज़ा फरमाए कि दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे, हलाकत से बच गए। दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे, हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो जहमत से बच गए। दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे, हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो जहमत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर पढ़ने लगे कसीदा तो लानत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे, हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो जहमत से बच गए। यानी
حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے. یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے. پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے. بھئی یہ ایک قطعہ ملاحظہ فرمائیں. اور چونکہ یہ دیکھیے اب یہ تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ کھل کر کے یہاں سب کچھ وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات کیجئے کھل کے. تو ملاحظہ فرمائیں کہ مرسل حق کی شریعت کا سہارا لے کر اختیار آپ کو جب چاہے تقیہ کیجئے. مرسل حق کی شریعت کا سہارا لے کر اختیار آپ کو جب چاہے تقیہ کیجئے. مگر کچھ تو دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت. آپ بزدل ہیں تو چپکے سے تبرہ کیجئے. کچھ تو دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت. کچھ تو دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت. آپ بزدل ہیں تو چپکے سے تبرہ کیجئے. مشہور و معروف شاعر اہل بیت، خطیب اہل بیت، عالی جناب ہمارے حسن مہدی صاحب میر اکبر پوری صاحب یہاں تشریف فرمائیں. میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب حسن مہدی صاحب. لیکن شاید جو ہم چاہے وہ جب بھول جاتے ہیں کہ ہماری بات کسی اور کو نہیں پڑھنا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے تمام شعراء کو کہ اپنے وقت میں ٹائم ہو جائے اور صحیح ہے کہ سب لوگ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کوئی محنت نہیں ہوتی. تو اس سے تمام آنے والے شعراء کو درخواست کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں بابا کیسے ذات السلام علیکم. بالکل سب سے پہلے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نذیر بھائی کی اس بات کا اور اس اپیل کا احترام کرتا ہوں جو ابھی انہوں نے کی. اور واقعاً یہ بڑا حساس پہلو ہے آج کل محفلوں کا. بہت سارے شعراء دل میں حسرت اور ارمان لیے رہ جاتے ہیں کہ جو اشعار سوچ کے آئے ہیں وہ پڑھیں، لیکن جسے داد ملنے لگتی ہے پھر وہ جلدی مائک نہیں چھوڑتا ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. نذیر بھائی آپ کو یاد ہوگا پچھلے برس ایک محفل میں یہ بات میں نے کہہ دی تھی، اس سال اس میں ہمارا وعدہ ہی نہیں ہوا. وعدہ فرمائے کہ حالانکہ میں تھوڑا وقت لے سکتا ہوں اس لیے کہ پچھلے سال اس محفل میں میں آیا تھا اور 4 بجے ایک صاحب نے پڑھا اور 1.5 گھنٹہ پڑھ دیا، میں بغیر پڑھے ہوئے چلا گیا تھا. تو بہرحال جی نہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملاحظہ فرمائے شہزادی کی بزم ہے، ایک شعر قبول ہو جائے. ملاحظہ فرمائے آپ حضرات جو بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر اگر سمٹ جاتے ہیں تو تھوڑا شعراء کو حوصلہ ملتا پڑھنے کا. بہرحال ملاحظہ فرمائے کہ کہہ رہے تھے یہ در و بام نہ آئے زینب. دیگر بھائی کہہ رہے تھے یہ در و بام نہ آئے زینب، بن کے دربار کا انجام نہ آئے زینب. کہہ رہے تھے یہ در و بام نہ آئے زینب، کہہ رہے تھے یہ تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا سا حوصلہ مل جائے مجھے، تھوڑا قریب آ جائیے، بڑی مہربانی ہو تھوڑا قریب آ جائیے. کہ کہہ رہے تھے یہ در و بام نہ آئے زینب، کہہ رہے تھے یہ در و بام نہ آئے زینب، بن کے دربار کا انجام نہ آئے زینب. اے حسن کہتا تھا حاکم سے حکومت کا غرور، یہ دعا مانگ کے اب شام نہ آئے زینب. اے حسن کہتا تھا حاکم سے حکومت کا غرور، اے حسن کہتا تھا حاکم سے حکومت کا غرور، یہ دعا مانگ کے اب شام نہ آئے زینب، یہ دعا مانگ کے اب شام نہ آئے زینب. ملے 1000 درود و سلام زینب سے، ملے 1000 درود و سلام زینب سے، جو مشورہ کرے آ کر امام زینب سے. ملے 1000 درود و سلام زینب سے، ملے 1000 درود و سلام زینب سے،
جو مشورہ کرے آ کر امام زینب سے، یہ عالمہ بھی ہے غیر معلمہ بھی ہے، یہ عالمہ بھی ہے غیر معلمہ بھی ہے، زمانہ سیکھے حلال و حرام، ملے ہزار درود و سلام زینب سے، ملے ہزار درود و سلام زینب سے، جو مشورہ کرے آ کر امام زینب سے، یہ عالمہ بھی ہے غیر معلمہ بھی ہے، زمانہ سیکھے حلال و حرام زینب سے، پلی ہے ہیبت عباس اس کے سائے میں، غلام زادو نہ کرنا کلام، پلی ہے ہیبت عباس اس کے سائے میں۔ اور یہ شعر تمام علماء کی نظر کر رہا ہوں، خصوصاً نیر بھائی اور نذیر بھائی جبو بھائی دیکھیں گے کہ یہ عالمہ بھی ہیں غیر معلمہ بھی ہیں، یہ عالمہ بھی ہیں غیر معلمہ بھی ہیں، زمانہ سیکھے حلال و حرام زینب سے، پلی ہے ہیبت عباس اس کے سائے میں، پلی ہے ہیبت عباس اس کے سائے میں، غلام زادو نہ کرنا کلام زینب سے۔ ارے کہو تو سورہ لقمان کی قسم کھا لوں، زمانہ سیکھے حلال و حرام زینب سے، کہو تو سورہ لقمان کی قسم کھا لوں، کہو تو سورہ لقمان کی قسم کھا لوں، کہو تو سورہ لقمان کی قسم کھا لوں، لیے ہے حق نے رسولوں کے کام، کہو تو سورہ لقمان کی قسم کھا لوں، کہو تو سورہ لقمان کی قسم کھا لوں، کہو تو سورہ لقمان کی قسم کھا لوں، لیے ہے حق نے رسولوں کے کام زینب سے، جلا کر راکھ کر دی ظلم کی تصویر زینب نے، مدح حاضر میں پڑھ رہا ہوں کہ جلا کر راکھ کر دی ظلم کی تصویر زینب نے، جلا کر راکھ کر دی ظلم کی تصویر زینب نے، بدل دی شام کے زندان کی تصویر زینب نے، جلا کر راکھ کر دی ظلم کی تصویر زینب نے، بدل دی شام کے زندان کی تقدیر زینب نے، مٹا دیتا ستم مظلومیت کی داستان لیکن الٹ دی ہر بساط ظلم ہر تدبیر زینب، جلا کر راکھ کر دی ظلم کی تصویر زینب نے، جلا کر راکھ کر دی ظلم کی تصویر زینب نے، جلا کر راکھ کر دی ظلم کی تصویر زینب نے، بدل دی شام کے زندان کی تقدیر زینب نے، مٹا دیتا ستم مظلومیت کی داستان لیکن الٹ دی ہر بساط ظلم ہر تدبیر زینب نے، بچا کر آتش نمرود کے شعلوں سے عابد کو، بچا لی خواب ابراہیم کی تعبیر، بچا کر آتش نمرود کے شعلوں سے عابد کو، بچا کر آتش نمرود کے شعلوں سے عابد کو، بچا لی خواب ابراہیم کی تعبیر زینب نے، اور سرے دربار رسوا کر گئی مغرور حاکم کو، دکھا دی فاطمہ کے دودھ کی تاثیر، سرے دربار رسوا کر گئی مغرور حاکم کو، سرے دربار رسوا کر گئی مغرور حاکم کو، سرے دربار رسوا کر گئی مغرور حاکم کو، دکھا دی فاطمہ کے دودھ کی تاثیر زینب نے، تو اگر لہجہ علی کا، اگر لہجہ علی کا لہجہ رب ہے تو پھر کہیے خدا کے لہجے میں کی شام میں تقریر، اگر لہجہ علی کا لہجہ رب ہے تو پھر کہیے، اگر لہجہ علی کا لہجہ رب ہے تو پھر کہیے، اگر لہجہ علی کا لہجہ رب ہے تو پھر کہیے، خدا کے لہجے میں کی شام میں تقریر زینب نے، خدا کے لہجے میں کی شام میں تقریر زینب نے، حصارے آئے تطہیر میں آ کر سرے منبر، دکھا دی کربلا کی بولتی تصویر زینب نے، حصارے آئے تطہیر میں آ کر سرے منبر، دکھا، آواز پہنچ رہی ہے نا اس مجمع تک، دکھا دی فاطمہ کے دودھ کی تاثیر زینب نے، حصارے آئے تطہیر میں آ کر سرے منبر، حصارے آئے تطہیر میں آ کر سرے منبر، دکھا دی کربلا کی بولتی تصویر زینب نے، شب غربت اٹھا کر چوب خیمہ اے حسن گویا، اٹھا لی ہاتھ میں عباس کی شمشیر،
اٹھا لی ہاتھ میں عباس کی شمشیر. زینب نے ملاحظہ فرمایا 4 مصرے کہ ہر ایک نظر میں شہ مشرقین ہے کہ نہیں, ہر ایک نظر میں شہ مشرقین ہے کہ نہیں, علی کا لال محمد کا چین ہے کہ نہیں, علی کا لال محمد کا چین ہے کہ نہیں. تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر تیرے ضمیر کے اندر حسین, تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر, تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر. تھوڑا سا سہارا دے ادھر والا مجمع بھی, بس کرو. تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر, تیری زبان, دیکھیں میں بغیر تمہید کے, بغیر کسی تقریر کے براہ راست شعر سنا رہا ہوں کہ تیری زبان سے کئی بار سن چکا ہوں مگر تیرے ضمیر کے اندر حسین ہے کہ نہیں, تیرے ضمیر کے اندر حسین ہے کہ نہیں. نیر بھائی کون بیٹھے بھلا قسمت پر بھروسہ کر کے, کون بیٹھے بھلا قسمت پر بھروسہ کر کے, حر نے اچھا کیا شبیر پر تکیہ کر کے. فرمائے نذیر بھائی کہ کون بیٹھے بھلا, ارے کون بیٹھے بھلا قسمت پر بھروسہ کر کے, کون بیٹھے بھلا قسمت پر بھروسہ کر کے, حر نے اچھا کیا شبیر پر تکیہ کر کے, رکھ دیا شام کے فرعون کو رسوا کر کے, رکھ دیا شام کے فرعون کو رسوا کر کے, پاؤں کے چھالوں کو اس نے ید بیضا کر کے, رکھ دیا شام کے فرعون کو رسوا کر کے, پاؤں کے چھالوں کو اس نے ید بیضا کر کے. تو ہم کو بتلایا کہ اعجاز شہادت کیا ہے, ہم کو بتلایا کہ اعجاز شہادت کیا ہے. اس نے قرآن کی تلاوت سر نیزہ کر کے, رکھ دیا شام کے فرعون کو رسوا کر کے, پاؤں کے چھالوں کو اس نے ید بیضا کر کے ہم کو بتلایا کہ اعجاز شہادت کیا ہے. اس نے قرآن کی تلاوت سر نیزہ کر کے, مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو, مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو, رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے, ہائے ہائے ہائے, مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو, رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے, مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو, رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے. تو قتل کے بعد بھی توڑی نہیں سرور نے نماز, ذکر پورا کیا نیزے کو مسلح. کہاں ہے میرا مجمع؟ مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو, مسکراتا ہے, بہت محبت ہے, مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو, 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 رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے, رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے, رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے. قتل کے بعد بھی توڑی نہیں سرور نے نماز, ذکر پورا کیا نیزے کو مسلح کر کے. نذیر بھائی بت شکن آئے ہیں قیدی, نہ سمجھنا ان کو, قتل کے بعد بھی توڑی نہیں سرور نے نماز, ذکر پورا کیا نیزے کو مسلح کر کے. تو بت شکن آئے ہیں قیدی, نہ سمجھنا ان کو, یہ چلے جائیں گے زندان کو کعبہ. بت شکن آئے ہیں قیدی, نہ سمجھنا ان کو, بت شکن آئے ہیں قیدی, نہ سمجھنا ان کو, بت شکن آئے ہیں قیدی. علی
करके, कौन बैठे भला किस्मत पर भरोसा करके। और ने अच्छा किया शब्बीर पर तकिया करके, रख दिया शाम के फिरौन को रुसवा करके, पाँव के छालों को उसने यदे बैजा करके। बस हमको बतलाया कि एजाज़ शहादत क्या है, उसने कुरान की तिलावत सरे नेज़ा करके। मुस्कुराता है रुखे शाह पासगर कर रहू, रंग कुरान की तस्वीर का गहरा करके। कत्ल के बाद भी तोड़ी नहीं सरवर ने नमाज, जिक्र पूरा किया नेज़े को मुसल्ला करके, जिक्र पूरा किया नेज़े को मुसल्ला करके। बुत शिकन आए हैं कैदी न समझना इनको, ये चले जाएंगे जिंदान को काबा करके, ये चले जाएं। अब ये दो शेर हजरात, एक एतराफ़ कर रहा हूँ, हम आखिरी इमाम को बुलाते तो हैं मगर अपनी तरफ नजर नहीं डालते कि क्या हम इस लायक हैं कि हम उन्हें आवाज दे सके। अगर मेरा एतराफ़ हकीकत की जानिब हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि हौसले पस्त है जज्बात है मुर्दा मौला, हौसले पर ये चले जाएंगे जिंदान को काबा करके। हौसले पस्त हैं जज्बात हैं मुर्दा मौला, आइए और चले जाइए जिंदा करके। हौसले पस्त हैं जज्बात हैं मुर्दा मौला, आइए। अब एतराफ सुनिए, एतराफ मुझे देखना है कौन एतराफ करता है, कौन एतराफ से घबराता है। आइए और चले जाइए जिंदा करके। तो हमसे हमसे हम सबसे हमसे 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 एक रोज़े ज़हरा भी बनाया न गया। तुमने अच्छा किया हम जैसों से पर्दा करके, हमसे एक रोज़े ज़हरा भी बनाया न गया, हमसे एक रोज़े ज़हरा बनाया न गया, हमसे एक रोज़े ज़हरा भी बनाया न गया। तुमने अच्छा किया हम जैसों से पर्दा करके। अगर इजाज़त हो तो एक मतलब 3-4 शेर फरमाइश कर रही है बच्चे, अगर इजाज़त हो तो ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हमसे एक रोज़े ज़हरा भी बनाया न गया। तुमने अच्छा किया हम जैसों से पर्दा करके। उससे पहले 4 में से कि फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। जाग के सुनिएगा कि फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। तो हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा, हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा, आज मेरे दूध की कीमत आधा। फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा, ये मोहल्ला जरा सा कमजोर पड़ रहा है। फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा, आज मेरे दूध की कीमत अदा हो जाएगी। आप मजलिसे शब्बीर में क्या सोच रहा है, आप मजलिसे शब्बीर में क्या सोच रहा है। हर दौर के हुर के लिए दरवाजा खुला है। आप मजलिसे शब्बीर में क्या सोच रहा है, हर दौर के हुर के लिए दरवाजा खुला है। कहते हैं जिसे लोग अज़ा खाने सरवर, कहते हैं जिसे लोग अज़ा खाने सरवर, जन्नत के शहंशाहों का दरबार सजा है। आप मजलिसे शब्बीर में क्या सोच रहा है, हर दौर के हुर के लिए दरवाजा खुला है। 4-5 से थोड़ी सी बेदारी का सबूत दें आप, ताकि मुझे भी हौसला मिले। बात हकीकत हो तो से नवाजना कि
مجلس شبیر میں کیا سوچ رہا ہے؟ ہر دور کے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے، کہتے ہیں جسے لوگ عزا خانہ سرور، جنت کے شہنشاہوں کا دربار سجا ہے۔ ندیم بھائی، ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، انمول رتن صرف یہی اشک عزا ہے، کہا ہے؟ ہر چیز کا ایک مول ہے، ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، تھکے تو نہیں ہو؟ ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، انمول رتن صرف یہی اشک عزا ہے، جنت میرے اشکوں کا عوض ہو نہیں سکتی۔ ایسے ہی سنیں گے، ایسے ہی سنیں گے، جنت میرے اشکوں کا عوض ہو نہیں سکتی۔ پوچھئے کیوں؟ جنت میرے اشکوں کا عوض ہو نہیں سکتی، بہلول زبیدہ کو اسے بیچ چکا ہے۔ ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، انمول رتن صرف یہی اشک عزا ہے، تو جنت میرے اشکوں کا عوض ہو نہیں سکتی، بہلول زبیدہ کو اسے بیچ چکا ہے۔ مات اشکوں کی جزا فاطمہ زہرا کے حوالے، اشکوں کی جزا فاطمہ زہرا کے حوالے، ماتم کا صلہ ثانی زہرا کی دعا، اشکوں کی جزا فاطمہ زہرا کے حوالے، ماتم کا صلہ ثانی زہرا کی دعا ہے، ماتم کا صلہ ثانی زہرا کی دعا ہے، دولت کے مریدوں سے یہ مروب نہ ہوگا، بیدار ہے نا؟ دولت کے مریدوں سے یہ مروب نہ ہوگا، بچہ میرا مجلس کے تورق پہ پلا، دولت کے مریدوں سے یہ مروب نہ ہوگا، دولت کے مریدوں سے یہ مروب نہ ہوگا، بچہ میرا مجلس کے تبرک پہ پلا ہے، سرور کا عزادار سعودی میں ہے ایسے، سرور کا نگ جیسے سلیمان کی انگوٹھی میں جڑا ہے، آئی ہے زیارت کے لیے مادر موسیٰ، وہ کون سا بچہ ہے جو مقتل میں ہنسا ہے، ایمان کی دہلیز کبھی چھو نہیں سکتا جو اہل ثقیفہ کی سیاست سے جڑا ہے، یاد رکھیں، ایمان کی دہلیز کبھی چھو نہیں سکتا جو اہل ثقیفہ کی سیاست سے جڑا ہے، تو عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوت جو باغ فدق لوٹنے والوں سے ملا۔ بس دو شعر آخر میں زحمت تمام۔ عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوت جو باغ فدق لوٹنے والوں سے ملا ہے، اور شبیر تو نیزے پہ بھی ہے شان سے زندہ، آخری سے شبیر تو نیزے پہ بھی ہے شان سے زندہ، بیعت ہے پریشان کے سر کس کا کٹا، شبیر تو نیزے پہ بھی ہے شان سے زندہ، بیعت ہے پریشان کے سر کس کا کٹا ہے۔ آخری شعر کہ ہمت ہے کسی میں تو قدم آگے بڑھائے، ہمت ہے کسی میں تو قدم آگے بڑھائے، خط کھینچ کے چپ چاپ علمدار کھڑا ہے۔ ہمت ہے کسی میں تو قدم آگے بڑھائے، خط کھینچ کے چپ چاپ علمدار۔ کہتے ہیں جسے لوگ عزا خانہ سرور، جنت کے شہنشاہوں کا وہ دربار سجا ہے۔ جناب حسن مینی صاحب اکبر پوری آپ سے اپنے بہترین اشعار کے ساتھ مخاطب تھے۔ حضرات، ہمارے اس محفل کے ناظم صاحب، قبل اس کے کہ میں شاعر کو زحمت دوں، یہ اعلان سماعت فرما دیں، ہمارے تنویر صاحب یہاں تشریف فرما ہے
روضہ کاظمین کے عقب میں 24 شعبان کو ان کے یہاں محفل منعقد ہوتی ہے ہر سال. اس سال بھی 8 بجے شمع منعقد ہوگی. مولانا عسکری صاحب محفل کو خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد شعراء کرام خراج عقیدت پیش کریں گے. آپ حضرات سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے. سدا بہار شاعر اہل بیت اور اس محفل کے سدا بہار ناظم جناب میر نذیر باقی صاحب تشریف فرما ہے. بس صاحب عرض سے اس محفل میں شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں اور نظامت کے فرائض انجام دیتے چلے آ رہے ہیں پابندی کے ساتھ. ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر ممالک میں یہ اپنا کلام سناتے ہیں اور انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ ان کو باہر بلاتے ہیں. ابھی 15 شعبان کو تشریف لائیں امریکہ سے. یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو بلاتے ہیں تب ان کا کلام سنتے ہیں. اور ہم لوگ یہاں ہم کو مفت میں فری میں میسر ہیں تو ہمیں خیال بھی نہیں آتا اس محفل میں بحیثیت شاعر کبھی ان کا کلام سنا جائے. لیکن اس مرتبہ ہمارے جبو بھائی کو احساس ہوا اس کا اور انہوں نے کہا کہ نہیں نذیر باقی صاحب کا کلام سنا جائے گا. تو بہرحال علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں. یہ بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے ہمارے میر نذیر باقی صاحب کا. ابھی تک وہ سب سے گزارش کر رہے تھے. اب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں بحیثیت شاعر اہل بیت. تشریف لائیں. دیکھیے میں بس آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اب اگر آگے آ جائیں آپ زیادہ اچھا ہے. میں تو بس وہ سے نظامت کے طور پہ پڑھوں گا یہ تاکہ کیونکہ ابھی اور شعراء ہیں ان کو بھی سننا ہے. آپ کو آگے آ جائیں بھائی. آپ لوگ اپنے ٹائم پہ محفل ختم ہو جائے گی. یہ نہ سوچیے گا کہ صبح تک سلسلہ چلے گا. اور آپ لوگ پر جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں. دیکھیے میں پڑھتا ہوں. میں کچھ ایسی چیز پڑھنے والا ہوں. ابھی آنسوؤں کے حوالے سے انہوں نے اتنے اچھے شعر پڑھے ہیں تو میں چاہتا ہی تھا کہ شہزادی کے حوالے سے کچھ شعر پڑھ دوں. پہلے ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کرتا ہوں میں اس کا مطلب میں نے پڑھا تھا ابھی. بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے. اب شعر سنیے گا. شعر پیش کر رہا ہوں خاص طور سے حضور سنیے گا کہ سجاد ہیں پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح. سجاد ہیں پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے. سجاد ہیں پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح. ماشاءاللہ مجھے آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہایت سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ اور نہایت ہی یعنی عقیدت مند لوگ اس میں تشریف فرما ہے اس وقت. اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے سنا جا رہا ہے اور بہت سنجیدہ محفل ہو رہی ہے. سجاد ہے پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ. بھائی اب اسے بند کر دیجیے آپ. جو جہاں بیٹھا ہے بس سن لے. بس سن لے. کچھ بھی داد دے یا نہ دے مگر سن لے اور اپنے دل سے دعا دے دے. نظر کرتا ہوں کہ سجاد ہے پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. قرآن تیرا قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے. پینے کو پی رہے ہیں مگر کربلا کے بعد.
پینے کو پی رہے ہیں، مگر کربلا کے بعد نفرت ہے تشنگی کو بھی پانی کے نام سے۔ بھیا خدائے حسین کا واسطہ کے اندر آ جائیے، بہت قیمتی شعر نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جو ابھی تک کہیں پڑھی نہیں ہے میں نے، یہاں پڑھ رہا ہوں۔ آنسو کے حوالے سے مسلسل سفر ہے، سنیے گا، شعر پڑھتا ہوں میں پہلے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ غم شے کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا، یہاں سے شروع ہوگی بات۔ غم شے کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا، کوئی آنسو ان آنکھوں سے بغاوت کر نہیں سکتا۔ غم شے کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا، کوئی آنسو ان آنکھوں سے بغاوت کر نہیں سکتا۔ اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک، اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک، کہیں اس کے علاوہ آج کی ہجرت کر نہیں سکتا۔ اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک، کہیں اس کے علاوہ آج کی ہجرت کر نہیں سکتا۔ بجھا سکتا ہے ایک اشک ازاں نار جہنم کو، بجھا سکتا ہے ایک اشک ازاں نار جہنم کو، مگر بغض علی دوزخ کو جنت کر نہیں سکتا۔ بجھا سکتا ہے ایک اشک ازاں نار جہنم کو، مگر بغض علی دوزخ کو جنت کر نہیں سکتا، مگر بغض علی دوزخ کو جنت کر نہیں سکتا۔ غم تشنا لبی میں دل سے جو آنکھوں تک آیا ہے، غم تشنا لبی میں دل سے جو آنکھوں تک آیا ہے، وہ قطرہ ہے مگر دریا کی بیعت کر نہیں سکتا۔ مدینے کی، نجف کی، کسی کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں شعر، بس ایک شعر کہہ رہا ہوں میں۔ مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا۔ مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا۔ مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا۔ مبلغین کے نام یہ شعر پیش کرتا ہوں، آخری شعر اس کا، اور پھر سفر آنسو کا شروع ہوگا۔ مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا، جسے اجداد نے ورثے میں یہ دولت نہیں بخشی، جسے اجداد نے ورثے میں یہ دولت نہیں بخشی، وہ ملاؤں کے کہنے سے عبادت کر نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیے آپ۔ اب نظم شروع ہوتی ہے، دیکھیں یہ پوری ایک نظم ہے، طویل نظم ہے، جس کا سلسلہ ماں کی گود سے یعنی پیدائش سے لے کے قبر تک کا سلسلہ ہے۔ بس جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں تو بہت چھوڑ کے وہاں سے شروع کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب اور سنتے رہیے گا شعر۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ سے کہ توجہ چاہتا ہوں اور میں مسلسل شعر پڑھ کے بات کو ختم کر دوں گا میں۔ ملاحظہ سلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ آئیے تشریف، آئیے بھائی، مطلب سنیے، پہلا مطلب سنیے آپ۔ ہر مصرع آپ کے دل کے قریب سے گزرے گا، نظر کرتا ہوں میں۔ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ مطلب سنیے کہ جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، جب غم شے کے
سمندر میں ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ رومال میں زہرا کے جا رہے ہیں، نجس آنسو ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، تو بس اسی زمانے میں یہ نظم کہی تھی میں نے. ملاحظہ فرمائیے کہ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو، جب غم شے کے سمندر میں جو چکائے آنسو. آخری آدمی تک سنیے گا جان. قرض ہے اجر رسالت جو قرض ہے اجر رسالت جو آپ کی عقیدتوں کے نام ہے. قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو. ارے ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو. چکائے آنسو ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو. قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو. شہزادی کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. اب بھائی شعر سنیے گا دعا میں یاد رکھیے. صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے. آپ کے دلوں سے گزر رہا ہے ہر مصرع. شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. روز آپ جمعرات کو روزوں پہ جاتے ہیں، آپ کی عقیدتوں کو سلام اور ان کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام. جبو صاحب یہ شعر سن لیجئے، آپ بہت جاتے ہیں روزوں پہ تو شعر سنیے، آپ پہ بھی واجب ہے سننا. جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام، جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں میں چڑھائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روزوں پہ گئے ان کے غلام،
پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. آپ کی عقیدت کے حوالے سے اتنا بڑا شعر تمام زندگی نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آج تک کہا میں نے شعر. یہ شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا, نظر کر رہا ہوں شعر. نعمتیں سامنے رکھی تھیں زمانے کی مگر, تیار ہو جائیے مصرع سننے کو. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. زندہ رہے, آپ خوش رہے, آباد میں. نعمتیں سامنے جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام, پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. آپ کا کلیجہ نہ نکلا. اس شعر پہ نظر کرتا ہوں میں, آخری مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, بس آخری شعر پڑھتا ہوں پھر آئندہ پڑھتا ہوں. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا, پھر پڑھتا ہوں مصرع. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت کے پہنچے تو کسی نے یہ کہا, در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا, در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت میں جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی یہاں. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے. بس چار مصرے شہزادی کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں آخری. بس سنیے. نہیں بھائی نہیں, ابھی اور لوگوں کو بھی پڑھنا ہے. 4 مصرے پڑھتا ہوں صرف, سنیے. شہزادی کے حوالے سے جنگ کا جو آخری منظر ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. آخری حملہ, آخری تلوار, سب سے خطرناک وہی ہوتا ہے. اور بس وہ پڑھ رہا ہوں, 4 مصرے پڑھتا ہوں میں. اٹھا کر ایک قدم بھی, اب دیکھیں سفر میں ہی ہے پورا 4 مصرے. اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا, اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا. ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے. اب کیسے ہے؟ اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا, ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے. سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے. سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں, سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے. بھائی وقت بہت کم ہے, ہمارے پاس شعراء کرام موجود ہیں یہاں. میں میر نذیر باقری صاحب کے بہترین کلام کے بعد بغیر کسی تمہید کے کوئی بھی ایک لمحے کا بھی وقفہ نہ لیتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں کوہنہ مشق شاعر اہل بیت, آپ کے پسندیدہ شاعر اہل بیت جناب خادم شبیر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب خادم شبیر نصیر آبادی.
حضرت گزار ہوں آپ حضرات سے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آگے آ جائیے, آگے آئیے. ٹھیک کیا ہے, آگے آئیے. ٹھیک کیا ہے, یہ میں اس لیے نہیں کہ آپ چیخنے لگیے, نعرہ لگانے لگیے. حضرت انکشافات تو میں کرتا بہت, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تمام تنقیدیں میں نے سنی, لیکن جب خود ہی عامل نہ ہو سکے آدمی تو تنقید بے سود بیکار ہے. بلند آواز میں درود بھیجے تو میں چند بھائی نے چونکہ مجھے حکم دیا ہے, میں حاضر ہو گیا ہوں اور نظر حضرات بیٹھے ہیں, اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. ملاور میں مطلب سنیے گا. میں کیا فرمایا, آپ کا انتظار ہو رہا تھا. مطلب سنیں جانے آزاد ہیں. دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا, سنیں گے بھیا ثانی مثال. دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا, لیکن غم حسین نہ تیرا اثر گیا. سنیں گے بھیا, لیکن غم نہ تیرا اثر گیا. دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا, لیکن غم حسین نہ تیرا اثر گیا. سنیں حضرات, طالب دعا ہوں, داد و تحسین دعا کی شکل ہے. میں خصوصی دعا چاہوں گا ملاف میں یہ کہ بابا حسین جیت گئے, سن لے یزید. بابا حسین جیت گئے, سن لے یزید. بیمار یہ بتانے کو ظالم کے گھر گیا. مولانا فرمایا کلام سنے, کلام نعرہ حیدری. بابا حسین جیت گئے, سن لے یزید. بیمار یہ بتانے کو ظالم کے
میں بتانے یہ آتا ہوں لکھنؤ میں کہ لوگ لکھنؤ کو بدنام کیے ہوئے صرف تبرہ سنتے ہیں. بھی تبرہ تو ایمان ہی ہے میرا, سنا نہیں ہے. لیکن سجیدہ فکر کی شاعری کتنی سنی جاتی ہے لکھنؤ میں, یہ بلانا فرمائے بیمار یہ بتانے کو ظالم کے گھر گیا. شیر بلانا فرمائے کہ دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سرے یزید. دیکھوں تو کتنا گیا نیچا سرے یزید, یہ دیکھ لے کو نیزے پا. دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سرے یزید, یہ دیکھ لے کو نیزے پا سرور کا سر گیا. دنیا یہ کہہ رہی ہے. درود بھیجے چنچل اور سماج کہ یہ رات, مطلب سماعت فرمائیں گے طالب دعا, یہ رات شام کے دربار میں کھلا زینب. یہ رات شام کے دربار میں کھلا زینب, تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا. زینب تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا. زینب یہ رات شام کے دربار میں کھلا زینب, تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا. زینب اس نے مطلب اس سوال فرمائے کہ ادا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب. ثانی مثال نظر کر رہا ہوں, مومنین لکھنؤ سماعت فرمائے اور ایک لفظ عطا کیا شہزادی نے, شاید نظرت ہو اس لفظ نے پیش خدمت کر رہا ہوں. ادا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب, دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا. کربلا دلوں میں. معاف کیجیے گا اس بے تکلفی کو, اس جرت کی معافی چاہتا ہوں کہ قربتاً اللہ دلوں میں ہو گئی
تعمیر کربلا زینب ادا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب نکالے شام میں یوں حق کے راستے طولے حد لعنت تک ساری مزا نکالے شام میں یوں حق کے راستے طولے یزید بھول گیا اپنا پڑھتے ہیں بھیا دعا بھائی نکال شام میں یوں حق کے راستے طولے یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب کی صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے سے بس ملاحظہ فرمائیں گے صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے سے نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی ادا تیرے بھائی کی ادا زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب درود بھیجے اس نے سماعت عزت افزائی ملاحظ میں باپ پی لیں گے ملاحظ میں مسئلہ سنے چھوٹے حضرت کی شان میں سماعت فرمایا یہ ذہن میں آ گیا کلام پہ پیش خدمت کیے دے رہا ہوں ملاحظ میری طرف میری جانب دیکھیں یہاں ادھر نہ دیکھیں میری طرف میں مائک پر ہوں میری طرف دیکھیں گزارش قلبی ہے ملاحظ میں مطلب سماعت فرمایا جہاں زیادہ ہے وزنی ہے کتنے
ابن شہے لافتہ کے ہاتھ. اب وزنی کا تصور ثانی مصرع بتائے گا اہل نظر حضرات کو. وزنی ہے کتنے لافتہ کتنے ابن شہے لافتہ کے ہاتھ ظلم و ستم کے کاٹ لیے ہیں کٹا کے ہاتھ. کاٹ لیے ہیں ستم کے کاٹ لیے ہیں کٹا کے ہاتھ. جب بھی ایک مشاہدہ اور نتیجہ پیش خدمت کر رہا ہوں اس مسئلے میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب بھی ہماری سمت بڑھے ہیں بلا کے ہاتھ. نتیجہ سنیں بھیا. جب بھی ہماری سمت بڑھے ہیں بلا کے ہاتھ سر پر ہمارے آ گئے مشکل. سبحان اللہ. جب بھی ہماری سمت بڑھے ہیں بلا کے ہاتھ سر پر ہمارے آ گئے مشکل کشا کے ہاتھ. جب بہت سے مسئلے ہیں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک بدلہ سماعت فرمائے صبح تک پڑھیے. جب اس نے اپنا تیر چلایا اٹھا کے ہاتھ. سنیں گے ساری مثال. جب اس نے اپنا تیر چلایا اٹھا کے ہاتھ اصغر نے ہنس کے توڑ دیے کربلا.
اپنا تیر چلایا اٹھا کے ہاتھ، اصغر نے ہنس کے توڑ دیے، فرمولا کے ہاتھ اصغر نے ہنس کے توڑ دیے، فرمولا کے ہاتھ ہجرت کی شب، یہ دل چاہتا ہے شیر بنو لکھنؤ میں، یہ ہجرت کی شب صدا یہ اٹھی کائنات میں، سنیے گا سالی مثال بھائی سنیے گا، ہجرت کی شب صدا یہ اٹھی کائنات میں، مرضی خدا کی بک گئی دستے خدا کے مرضی خدا کی، تھک گئے آپ لوگ، بیٹا سننا، یہ ہے لکھنؤ، ہجرت کی شب صدا یہ اٹھی کائنات میں، مرضی خدا کی بک گئی دستے خدا کے ہاتھ، مرضی خدا کی بک گئی دستے خدا کے ہاتھ، اور ہنس ہنس بوشے، ابھی شعرا باقی ہے، اس لیے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بھیا کا حکم، بھیا کی خواہش، بھیا کا اشتیاق، میں حضرت ہجرت کی شب صدا یہ اٹھی کائنات میں، مرضی خدا کی بک گئی بک گئی دستے خدا کے ہاتھ، ہنس ہنس کے جو جلاتے رہے فاطمہ کا گھر، سنو نوجوانوں ساری نکال دیے حد نظر تک، ہجرت کی شب صدا یہ اٹھی کائنات میں، مرضی خدا کی بک گئی دستے خدا کے ہاتھ، بیٹا سنو، کہ ہنس ہنس کے جو جلاتے رہے فاطمہ کا گھر، دوزخ بھی مسکرائے گا ان کے جلا کے دوزخ بھی مسکرائے گا ان کے جلا کے ہاتھ، اور اب چیلنج، عباس کے سوا جو کوئی ہو تو لائیے، عباس کے
कटा अपने कटा के हाथ खैरात बाटा जो अपने कटा के हाथ। महसूस हो रहा है कुछ आपको? कौन आ गया? एक शेर और महसूस कीजिए पहले। बच्चों ने भी फरमाइश की तो मैं पढ़ी दूंगी। हज़रत अब चूंकि भैया ने हुक्म दिया है और फरमाइश भी बच्चों की है तो 3-4 शेर पेश खिदमत किए दे रहा हूँ। मौला जी हाँ जनाब मैं पेश खिदमत किए दे रहा हूँ आपकी ख्वाहिश में आपका इश्तिहार। ए भैया मैं पढ़ दूंगा कभी, मैं बहुत माफ़ी के साथ मैं पानी के सुनिए। हाँ पानी के सुनिए। अब आपका हुक्म ख्वाहिश है। अब विश्वास मंजर है सिर्फ इस मतले में, लेकिन मंजर के एतबार से मतला समाज मैं जानता देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी। चलो भैया सारी मिसाल नजीर भाई सारी मिसाल से ये कि देखता रह गया, ये कैफियत मुलाजा फरमाए, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका अब्बास का चेहरा पानी, सेराबी तो है उसमें तो देखता न रह जाता चेहरा। प्यासे ने चुल्लू में लेके दरिया को फतह करके फेंक दिया। देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी। अब दलील सुने भैया दादे उसने मतलब सुनिए कि कितना प्यासों की निगाहों में था रुसवा पानी। साली मिसा लड़का का भाई सुनिएगा। कितना प्यासों की निगाहों में था रुसवा पानी, मुड़ के
انصار شہیدی نے نہ دیکھا انصار شہیدین ملک انصار شہیدین مطلع صاحب سنیے گا نہ دیکھا یا تھے محبت حقیقت کو سننے آئے ہیں آپ کرم ہے آپ کا کتنا پیاسوں کی نگاہوں میں تھا صبح پانی ملک انصار شہیدین نہ دیکھا پانی تصور شاعرانہ نہیں بھیا یہ تصور شاعرانہ نہیں پیش کر رہا ہوں اللہ تصور حقیقی پیش کر رہا ہوں جو مفہوم عطا ہوا حقیق نے اس مفہوم کو باندھا ہے نبیل بھائی سنیے کہ دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات سنیے گا شادی مثلا دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات لبے معصوم کا خود دوڑ کے آتا خود دوڑ کے آتا پانی جنگ اب یہ بھی حقیقی تصور سنیں بھیا مجھے دیکھیں آپ سست ہو گئے کیا ہاں تو سنیے کہ جنگ یہ پانی سنے تھا کہ آپ ایک شعر اور سن لیں اپنی ایک خود ہی بنا ہے یہ زمانے میں مثال اپنی ایک خود ہی بنا ہے یہ زمانے میں مثال اس قدر بحر ثقیفہ کا ہے گندھا اپنی ایک خود ہی بنا ہے یہ زمانے میں مثال اس قدر اب مجھے اس سے سوا قافیہ ملا نہیں مجبوری ہے میری کہ اس سے سوا قافیہ نہیں ملا اس قدر بحر ثقیفہ کا ہے گندا
पानी जंग, जनाब अब्बास को सुनिए आका को, कि जंग करने की जो अब्बास इजाजत पाते, खून ही बहता न फिर नहर में बहता। बहता न फिर नहर में बहता पानी, बहता जंग करने की जो अब्बास इजाजत पाते, खून ही बहता न फिर नहर में बहता पानी। रोजा पाकिस्तान जहनों तक की सारी मिसा टकरा जाए, सुनिएगा टकरा रहा है, दाद तहसीन से नमाज रहे हैं आप। मैं दो शेर समझते समान, आप भाइया का हुक्म है, आप हजरात के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मुलाफमा की रोजा बास का है चश्मे एजाज वफा। सुनेंगे नहीं भाई, सुनिएगा रोजा बास का है चश्मे एजाज वफा। ये जगह वो है जहाँ भरते हैं दरिया, दरिया पानी। ये जगह वो है जहाँ भरते हैं दरिया पानी। रोदी अब शाहकार शहादत का कारनामा सुने, बस आखिरी शरीय की पेश खिदमत कर रहा हूँ। सुनिए भैया, जहाँ जहाँ तालिब दुआ दुआ तहसीन है दादा हजरात, आप हजरात की मगर तालिब दुआ नजी भाई आखिरी शरीय पेश खिदमत कर रहा हूँ। समाने रो दिया कारनामा सुनिए छोटे शहजादे के जनाब अली सलाम का। भैया सुनिए भाई कि रो दिया तुम हुज्जत हक के फिसर हो, बेटा अपनी प्यास का इन्हें अंदाजा तो कराओ। अब तारीख आपके सामने है, बस इतना कह के हटा जा रहा हूँ। तब शेर सुनिए कि रो दिया तेरी ज़बान देख के लश्कर असगर। सारी मिसाल रो दिया शिकार, रो दिया तेरी ज़बान देख के लश्कर असगर। तूने पत्थर की भी आंखों से निकाला, तूने पत्थर आँखों से निकाला पानी और अपनी बेटी आखिर अपनी बेटी को जो भैया सुनिए आपकी तरफ से आवाज आई थी, बेटा सुनो सर, अपनी बेटी को जो शब्बीर इजाजत देते आसमानों से मगा लेती सकीना।
इजाजत देते आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी देखता रह गया। कोई बात नहीं, सब चले जाएं, हमें इसका गम नहीं है। यहाँ पे जो मौजूद हैं हमें उनको सुना दो, कोई बात नहीं। समाप्त करें। ज़ाहिर है एक बाप के बाद किसी बेटे का मरहला हो तो मुश्किल तरीन है। खैर समाप्त कर लें। खादिम चचा मैं भी कुछ पढ़ रहा हूँ। दर नहीं इस शान का कोई मगर ज़ैनब का है। मिसरे समाप्त कर लें, थोड़ा सा आवाज़ गिरफ्ता है। बहरहाल दर नहीं कहे आयतें जिसमें उतरती हैं वो घर ज़ैनब का है। आयतें जिसमें उतरती हैं वो घर ज़ैनब का है। कि करबला में तेग का और शाम में खुतबों का वार। करबला में तेग का और शाम में खुतबों का वार। अरे ये हुनर शबीर का था, वो हुनर ज़ैनब का है। हज़रात, मैं अभी हमारे जब्बू भाई ने एक ऐलान किया कि उन मलूनों ने, हरामजादों ने शहजादी के रोज़े की दीवार गिरा दी। तो जब्बू भाई बैठे बैठे एक मिसरा जोड़ लिया है उन उस्तादों के सामने। खैर चार उनसे समात करें, इनकी आवाज़ पे आवाज़ मिलाते हुए। असल में हैं कौन ये? शेर सुन लीजिए, आवाज़ बिल्कुल गिरफ्ता है। असल में मैं परसों देहरादून में था, इतनी ठंडक है वहाँ पे कि बिल्कुल गला पकड़ लिया। खैर समात कर लें, असल में कौन लोग हैं ये? अरे हुसैनी भाई
نذیر چا سماعت کر تمہارے دل میں علی کی اگر ولا ہی نہیں، تمہارے دل میں علی کی اگر ولا ہی نہیں، تمہارے دل میں علی کی اگر ولا ہی نہیں، نماز لاکھ پڑھو کوئی فائدہ ہی نہیں، نماز لاکھ پڑھو کوئی فائدہ ہی نہیں، علی کے بابا کو کہتا ہے بس وہی کافر، لعنت ہے شخص پہ، علی کے بابا کو کہتا ہے بس وہی کافر، ارے وہ جس کے باپ کا بھی، وہ جس کے باپ کا کوئی عطا پتا ہی نہیں، وہ جس کے باپ کا کوئی عطا پتا ہی نہیں۔ ایک شعر سماعت کرنا پوچھا، اسی لیے تو میں کرب و بلا کو جاتا ہوں، اسی لیے تو میں کرب و بلا کو جاتا ہوں کہ دوسرا کوئی جنت کا راستہ ہی نہیں، کہ دوسرا کوئی جنت کا راستہ ہی نہیں۔ ایک شعر آپ کے مزاج کا، نظر میں جس کی حسین و حسن کے سجدے ہیں، نظر میں جس کی حسین و حسن کے سجدے ہیں، ادھر ادھر وہ نمازوں میں دیکھتا ہی نہیں، ادھر ادھر وہ نمازوں میں دیکھتا ہی نہیں۔ اب دو شعر معیاری آ رہا ہے، فقری چاہ دیکھنے شعر، دو شعر معیاری پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کرنے شاید کوئی بات ہو، کہ جو نور جون کے چہرے میں آ رہا ہے نظر، داد چاہتا ہوں فقری چاہ، جو نور جون کے چہرے میں آ رہا ہے نظر، فلک کے چاند ستاروں میں وہ ضیاء ہی نہیں، فلک کے چاند ستاروں۔ آخری شعر اس کلام کا پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کر لیں آپ حضرات اس شعر کو، حسین حسین آپ کا سب سے عظیم ہے یہ شرف، حسین آپ کا سب سے عظیم ہے یہ شرف، کسی نے تیروں میں سجدہ کوئی کیا ہی نہیں، کسی نے تیروں میں سجدہ، بس دو شعر اور پڑھ لوں اجازت ہو تو، دو شعر حضرات، یہ میں نے ابھی دیکھیے میرا اپنا مزاج ہے، جب میں موبائل چلاتا ہوں تو کمنٹ ضرور دیکھتا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے کسی نے غور نہ کیا، یہ محفل میں ابھی دیکھیے وہ نام لے کے کہتا ہوں، سلطنت صاحبہ آپ میں دم ہو تو ہمارے سامنے اور آ کے بات کرو، آپ جو ہمیں موبائل پہ کمنٹ میں لائیو کر رہا ہوں اس لیے یہ بات
کمنٹ ضرور چیک کریے. اتنی لعنتیں بھیج دی ہم نے بر عمر لعنت, وہ بھاگ گئی کمنٹ سے. ارے اس کے بعد دادا بھاگ گیا, اس کی کیا اوقات ہے. اس کو شعر سنا رہا ہوں میں, یہ 4 مصرے. کمنٹ چیک کر لیجئے, میں غلط نہیں بول رہا ہوں, لائیو کہہ رہا ہوں. سماعت کریں مصرع جلدی سے. لوگ کہتے ہیں حضرات ہم بہت سجدے میں سر پٹکتے ہیں, بہت گھٹے پڑ جاتے ہیں, مگر کیا کریں, اللہ ناراض ہی رہتا ہے. ایک مشورہ میرا ہے, میں یہاں پڑھ چکا ہوں اسی جشن زینب میں, مگر پڑھ دیتا ہوں جلدی سے. سماعت فرمائیں جلدی سے. ایک شعر اور اس میں کوئی بات نہیں, سامنے کی بات ہے. مسجد سے منبروں سے یہ چرچا کیا کرو, کچھ کام زندگی میں بھی اچھا کیا کرو. گر چاہتے ہو آپ بھی خوشنودی خدا, ارے زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو. زہرا کے قاتلوں پہ. اب جو شعر اس کو سنانا ہے وہ شعر آ رہا ہے. جو شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں, اس آج لکھنؤ کی سرزمین سے جو لوگ ہم پہ کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ شعر. اصل میں وہ لوگ ہیں کیا, جلدی سے ایک مطلع کی شکل میں, اور وہ آخری شعر. عشق علی میں دل کو جو کعبہ نہیں کیا, سمجھو کہ اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا. ہر جنگ میں علی کا یہ اعلان عام ہے, ارے ہم نے کبھی بھگوڑوں کا پیچھا نہیں کیا. ہم نے کبھی بھگوڑوں کا. اب شعر سماعت کر لیں. سورج, یہی شعر پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں میں. سورج بھی آسمان پہ نکلا نہیں کبھی, سورج بھی آسمان پہ نکلا نہیں کبھی. ارے جب تک میرے علی نے اشارہ نہیں کیا, جب تک. اب جب بھائی آپ کو سنانا میں چاہ رہا ہوں, اصل میں جو لوگ ہم پہ کمنٹ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, سماعت کر لیں جلدی سے. کہ تیری رگوں میں, یہ شعر ابھی بنایا ہے میں نے اس کا کمنٹ پڑھ کے. تیری رگوں میں خون نجس ہے اسی لیے, تیری رگوں میں خون نجس ہے اسی لیے. ارے تم نے کبھی علی سے تولا نہیں کیا. آخری شعر. راضی خدا ہے اس سے مظاہر یقین ہے, راضی خدا ہے اس سے مظاہر یقین ہے. ارے ذکر علی میں جس نے بھی سودا نہیں کیا. ایک پوری دنیا کا معروف نام جسے آپ فخر کے نام سے جانتے ہیں, اس کا خاص تشریف ہے جناب فخر ملک صاحب. جو ہمارا ہے حضرات, اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتا ہوں. چار مصروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں. ہوائے ظلم
بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، ہوائے ظلم بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، ہوائے ظلم بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، چراغ صبر سے الجھی تو راہ بھول گئی۔ سبحان اللہ۔ ہوائے ظلم بھٹکتی ہے، کیا حفاظت کر رہے ہیں، ہوائے ظلم بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، چراغ صبر سے الجھی تو راہ بھول گئی، ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں، ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں جنہیں بجھانے میں آندھی کی سانس پھول گئی۔ ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں، ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں جنہیں بجھانے میں آندھی کی سانس پھول گئی۔ ایک درود پڑھ دے بآواز بلند میں لیجیے۔ ہم لوگ تو کوالٹی کے قائل ہیں، کوانٹٹی کے قائل ہم کبھی بھی نہیں رہے۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ ماحول بنائے رکھیں، بہت کچھ دیر کی خدمت ہے انشاءاللہ، محظوظ ہوں گے آپ حضرات۔ ایک مطلع اور دو شعر اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ حیران ہے زینب نہ پریشان ہے زینب، حیران ہے زینب، مطلع پڑھتا ہوں، مطلع سے مربوط کر کے شعر پڑھتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ بالکل یہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ دور ہیں، کتنے قریب ہیں، پر یہ سمجھ لیں کہ خدمت ہے شہزادی کی ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ حیران ہے زینب نہ پریشان ہے زینب، حیران، جتنے لوگ ہیں کھل کے بولیں، حیران ہے زینب نہ پریشان ہے زینب، سر کھل کے بھی تطہیر کی پہچان ہے زینب، حیران ہے زینب۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ حیران مطلب سے مربوط کر کے شعر پڑھتا ہوں، بہت شکریہ۔ حیران ہے زینب نہ پریشان ہے زینب، حیران ہے زینب نہ پریشان ہے زینب، سر کھل کے بھی تطہیر کی پہچان ہے زینب، جزدان کے اندر ہو کے جزدان کے باہر، قرآن ہے ہر حال میں قرآن ہے، جزدان کے اندر ہو کے جزدان کے باہر۔ جبو بھائی، میں خادم بھائی کی طرح آپ کو پکڑ کے تو بٹھا نہیں سکتا، مگر متوجہ ضرور کر سکتا ہوں۔ ان کا ٹیرر سب کے اوپر ہے، مجھ پہ بھی ہے، میں بھی ڈرتا ہوں ان سے۔ حیران ہے زینب نہ پریشان ہے زینب، سر کھل کے بھی تطہیر کی پہچان ہے زینب، جزدان کے اندر ہو کے جزدان کے باہر، قرآن ہے ہر حال میں قرآن ہے زینب، قرآن ہے ہر حال میں قرآن ہے زینب، گھر گھر میں سجا ہے جو تیرے بھائی کا پرچم، گھر گھر میں سجا ہے جو تیرے بھائی کا پرچم، گھر گھر میں سجا ہے جو تیرے بھائی کا پرچم، یہ بھی تو تیری فتح کا اعلان ہے، گھر گھر میں، سلام آپ کے ذوق سماعت کو، گھر گھر میں سجا ہے جو تیرے بھائی کا پرچم۔ اس سلسلے کا آخری شعر اور گفتگو آگے بڑھے گی۔ حیران ہے، آخری شعر اس سلسلے کا پڑھتا ہوں۔ حیران ہے زینب نہ پریشان ہے زینب، سر کھل کے بھی تطہیر کی پہچان ہے زینب، جزدان کے اندر ہو کے جزدان کے باہر، قرآن ہے ہر حال میں قرآن ہے زینب، قرآن ہے ہر حال میں قرآن ہے زینب، گھر گھر میں سجا ہے جو تیرے بھائی کا پرچم، گھر گھر میں سجا ہے جو تیرے بھائی کا پرچم، یہ بھی تو تیری فتح کا، نظیر بھائی شعر آپ کی محبت کی نظر کرتا ہوں، یہ بھی تو تیری فتح کا اعلان ہے زینب، ایثار میں زہرا ہے تو للکار میں حیدر، سبحان اللہ۔ ایثار میں 10,000 کے مجمع میں بھی اسی خلوص سے پڑھتا ہوں جتنا اس وقت پڑھ رہا ہوں، ایثار میں زہرا ہے تو للکار میں حیدر، ماں باپ کے کردار کی پہچان ہے، ایثار میں زہرا ہے تو للکار میں حیدر، نر حیدری جیو۔
عیسیٰ بہت شکریہ بہت شکریہ. ایثار میں زہرا ہے تو للکار میں حیدر. ماں باپ کے کردار کی پہچان ہے زینب. یہی سے مطلب پڑھتا ہوں. ہم کریں کیسے بیان تیری فضیلت زینب, ہم کریں کیسے بیان تیری فضیلت زینب, ہم کریں کیسے بیان تیری فضیلت زینب. ماں کی تصویر ہے اور باپ کی زینت زینب. ہم کریں سبحان اللہ سبحان اللہ, سلام آپ کے ذوق سماعت کو. ہم کریں کیسے بیان تیری میں بولنے نہیں دیتا کسی کو, جب میں پڑھتا ہوں تو صرف میں پڑھتا ہوں اور سب سنتے. ہم کریں کیسے بیان تیری فضیلت زینب, ماں کی تصویر ہے اور باپ کی زینت زینب. بس وہ جا سکتا ہے جنت میں جسے تو چاہے, تیرے ماں باپ کی جاگیر ہے جنت زینب. وہ جا سکتا ہے جنت میں جسے تو چاہے. آخری شعر اس سلسلے کا حاضر کرتا ہوں. ہم کریں کیسے بیان, شعر حاضر کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں. ہم کریں کیسے بیان تیری فضیلت زینب, ماں کی تصویر ہے اور باپ کی زینت زینب. بس وہ جا سکتا ہے جنت میں جسے تو چاہے, تیرے ماں باپ کی جاگیر ہے جنت زینب. لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا ہوں. ظلم نے اس لیے باندھی تیرے شانوں میں رسن, ظلم نے اس لیے باندھی تیرے شانوں میں رسن. ظلم نے اس لیے باندھی تیرے شانوں میں, ظلم نے اس لیے باندھی تیرے شانوں میں رسن, ظلم نے اس لیے باندھی تیرے شانوں میں رسن. تیرے شانوں میں تھی ظلم نے اس لیے باندھی تیرے شانوں میں رسن. تیرے شانوں میں تھی عباس کی قوت زینب. کچھ اس انداز سے عجیب کیفیت کا مطلب پڑھ رہا ہوں, کیسے استقبال کرتے ہیں آپ کا فائدہ. یہ ایک مطلع دو شعر پڑھ کے ایک چھوٹی سی منقبت پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت حوصلہ دیا آپ نے, دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے. میں بہت سکون سے مطلب پڑھ رہا ہوں, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے, دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا حفاظت کی ہے مطلب کی. کچھ اس انداز سے خطبہ کیا, اس سے اچھا نہیں سنا جا سکتا. میں سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے, دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے. اسٹیج سے داد چاہتا ہوں, بہت سکون کی بات. اجازت چاہتا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے, دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے. سنیے گا فرید بھائی. دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے, قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بنایا تھا. قلم کی نوک کو, درگام بھائی, قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بنایا تھا. کیا ہے لشکر اشک عزا ایجاد زینب نے. قلم کی نوک کو تلوار شبر نے, قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بن. سلام آپ کے ذوق سماعت کو, آپ کی ان تمام محبتوں کی نظر کرتا ہوں. یہ شعر کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے, دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے. قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بنایا تھا. کیا ہے لشکر اشک عزا ایجاد زینب نے. تو مورخ دیکھ, مورخ دیکھ, جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا. مورخ دیکھ, جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا, وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد زینب. مورخ دیکھ, جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا. مورخ دیکھ, بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مورخ دیکھ, جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا,
وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد زینب نے، وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد زینب نے. چھوٹی سی منقبت ہے آپ کی محبتوں کی. نظر کرتا ہوں عنوان پہ بات کر رہا ہوں، عنوان سے شروع ہوئی ہے، عنوان پہ ہی ختم کروں گا. اور آپ کی محبت، آپ کی بہت شکریہ، بہت حوصلہ دیا آپ لوگوں نے، بہت شکر گزار. بہت جلدی پڑھتا ہوں، بہت جلدی مطلع گزارش کرتا ہوں. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. شعر خدا کے لہجے میں، بھیا بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا ماحول بنا لو، آپ لوگوں پہ بھی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ، کتنی بار پڑھوں مصرع؟ شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. سلام آپ کے ذوق سماعت کو. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب. شعر خدا کے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا. دو شعر قطع بند پڑھتا ہوں اور یہاں سے مطلب کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں. دو شعر قطع بند ہے، آپ کی تمام محبتوں کی نظر کرتا ہوں. شعر خدا کے لہجے میں مولانا شعر صاحب، میں دو چار لوگوں پر تو یقین ہی کر رہے ہیں، اس میں بھی اگر ایک آدھا ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اپنے کما کھایا. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا. تخت خلافت اس نے ہلایا، اس نے ہلایا تخت یزید. میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں. شعر خدا کے لہجے میں شعرانہ خطبہ زینب کا. دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا. تخت خلافت اس نے ہلایا، اس نے ہلایا تخت یزید. تخت خلافت اس نے ہلایا، اس نے ہلایا تخت یزید. کتنا ملتا جلتا ہے زہرا سے خطبہ زینب کا. تخت خلافت اس نے ہلایا، اس نے ہلایا تخت یزید. اگلا شعر پڑھتا ہوں قطع بند کا. تخت خلافت اس نے ہلایا، اس نے ہلایا تخت یزید. کتنا ملتا جلتا ہے زہرا سے خطبہ زینب کا. زہرا کی جو جنگ تھی باقی اس کو مکمل اس نے کیا. پتہ نہیں کہوگے آپ، زہرا کی جو جنگ تھی باقی اس کو مکمل اس نے کیا. اسی لیے مخصوص لقب ہے ثانی زہرا زینب. ہو گئے محفل. خلافت اس نے ہلایا، اس نے ہلایا تخت یزید. تخت خلافت اس نے ہلایا، اس نے ہلایا تخت یزید. کتنا ملتا جلتا ہے زہرا سے خطبہ زینب کا.
زہرا کی جو جنگ تھی باقی اس کو مکمل اس نے کیا، اسی لیے مخصوص لقب ہے ثانی زہرا زینب کا، قاتل کے آنگن میں ایسی۔ بھائی سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو، ایسا لگ رہا محفل ابھی شروع ہوئی ہے، سلام آپ کے ذوق سماعت کو۔ زہرا کی جو جنگ تھی باقی اس کو مکمل اس نے کیا، اسی لیے مخصوص لقب ہے ثانی زہرا زینب کا، قاتل کے آنگن میں ایسی، قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھار ہوئی، قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھار ہوئی، کوئی ظالم روک نہ پایا ایک بھی حملہ زینب کا۔ قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھار ہوئی، قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھار ہوئی، کوئی ظالم روک نہ پایا ایک بھی حملہ زینب کا، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو۔ ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام۔ بہت سکون سے مصرع پڑھتا ہوں، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا۔ ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا۔ ایک اور اس سے سکون سے پڑھتا ہوں شعر، اور آہستہ سے پڑھا ہوا شعر کتنی زور سے سنا جا سکتا ہے یہ آپ کا پارٹ ہے، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا۔ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے۔ میں ایسے ہی پڑھوں گا، آپ کیسے سنتے ہیں آپ کا پارٹ ہے رضی بھائی۔ ایک برادر ان کا بالکل، ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے، اور پیمبر کی صورت ہے ایک بھتیجا زینب کا۔ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے، ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے، اور پیمبر کی صورت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، ماں زہرا نانا ہے پیمبر، باپ علی دو بھائی امام، رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا۔ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے، اور پیمبر کی صورت ہے ایک بھتیجا زینب کا۔ اکبر کو پالا تھا، یہ بھی شعر بالکل سکون سے پڑھتا ہوں، دو شعر طاقت لگا کے پڑھ دوں گا اور آپ سے اجازت۔ رشتوں کے اس نور میں دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا، ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے، اور پیمبر کی صورت ہے ایک بھتیجا زینب کا۔ اکبر کو پالا تھا، اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ انعام دیا۔ اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ انعام دیا، باقی نسل نہیں ہے پھر بھی نام ہے زندہ زینب کا۔ اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ انعام دیا، اکبر کو بہت شکریہ، اسٹیج سے اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ انعام دیا۔ دو شعر بہت شکر گزار ہوں، بہت حوصلہ ملا، آپ حضرات نے بہت حوصلہ دیا، اور میرے سینئر موسٹ شعراء جو بیٹھے ہیں اسٹیج پہ بہت حوصلہ انہوں نے دیا۔ پھر بھی بھائی ہیں ہمارے حسن فراز صاحب ہیں، اور اعجاز چچا ہیں، خادم بھائی ہیں، بہت شکر گزار ہوں تمام حضرات کا۔ نظر وجید صاحب یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ انعام دیا۔ دو شعر آخری پوری طاقت سے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ انعام دیا، باقی نسل نہیں ہے پھر بھی نام ہے زندہ زینب کا۔ باقی نسل نہیں ہے پھر بھی نام ہے زندہ زینب کا۔ فتح کا پرچم لہرانے میں
اور دربار الٹنے میں، فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار الٹنے میں آدھا حصہ عابد کا ہے، آدھا حصہ فتح کا پرچم لہرانے میں، آخری شعر جہاں تک آواز پہنچتی آتی ہے سماعت کر رہے ہیں۔ فتح کا پرچم بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار الٹنے میں آدھا حصہ عابد کا ہے، آدھا حصہ زینب کا، تو اونچا ہے اونچا ہی رہے گا شے کی عزاداری کا محل۔ سبحان اللہ، اونچا ہے اونچا ہی رہے گا شے کی عزاداری کا محل ہے، اس کی بنیاد میں شامل خون پسینہ حسین۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی۔ یا علی بہت شکریہ، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے؟ پتہ نہیں کہوں گے آپ، کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے؟ ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے۔ کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے؟ ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے۔ ایک شعر بہت سکون سے پڑھتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے یہ شعر سنا یا نہیں، فرمائی جب آپ نے کی ہے تو شعر تو آپ کی نظر میں ہوں گے، لیکن یہ شعر میں نے بہت عرصے کے بعد کہا تھا، ہو سکتا آپ تک پہنچاؤ نہ پہنچاؤ، لیکن اگر سنا ہوا بھی ہو تو ایسے سنیے گا جیسے پہلی بار سن رہے ہیں۔ کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے؟ ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، نہر پر جائیں گے عباس نہیں رک سکتے۔ فائنل فائنل، نہر پر جائیں گے عباس نہیں رک سکتے، کون روکے گا بھلا کس کی قضا آئی ہے؟ نہر پر جائیں گے عباس نہیں رک سکتے، نہر پر جائیں گے عباس نہیں رک سکتے، نہر پر جائیں گے عباس نہیں رک سکتے، کون روکے گا؟ عجیب کیفیت کا شعر پڑھتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس ثواب میں مجھے شامل کیا، شکریہ آپ کا۔ نہر پر جائیں گے عباس نہیں رک سکتے، کون روکے گا بھلا کس کی قضا آئی ہے؟ جس نے سینے سے سینہ توڑی تھی وہ اکبر تھا۔ سنیے گا ربو، سنیے گا سرکار، جس نے سینے سے سینہ توڑی تھی وہ اکبر تھا، جس نے سینے سے سینہ توڑی تھی وہ اکبر تھا۔ یہ ہے سجاد، یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے، جس نے سینے سے سینہ توڑی تھی وہ اکبر تھا، جس نے سینے سے سینہ توڑی تھی وہ اکبر تھا، جس نے سینے سے سینہ توڑی تھی وہ اکبر تھا۔ یہ ہے سجاد، یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے، یہ ہے سجاد، یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے۔ 2 قطع بند ہے لیکن ایک قطع بند پڑھتا ہوں اور مختہ آپ سے اجازت، میرے اندر نہ طاقت ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ یہ ہے سجاد، یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے، ہرملا کو نہ مٹا دوں تو میں مختار نہیں۔ ایسا نہ لگے میری بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے شروع ہو رہی ہے۔ ہرملا کو نہ مٹا دوں تو میں مختار نہیں، کیونکہ اس میں میرے جذبات کی رسوائی ہے۔ ہرملا کو نہ مٹا دوں تو میں مختار نہیں، کیونکہ اس میں میرے جذبات کی رسوائی ہے۔ لب پہ عابد کے سجانا ہے تبسم مجھ کو، میں نے اصغر کے تبسم کی قسم کھائی۔ لب پہ عابد کے سجانا ہے تبسم مجھ کو، لب پہ عابد کے سجانا ہے تبسم مجھ کو۔
کو نہ مٹا دوں تو میں مختار نہیں، کیونکہ اس میں میرے جذبات کی رسوائی ہے۔ لب پہ عابد کے سجانا ہے تبسم مجھ کو، میں نے اصغر کے تبسم کی قسم کھائی ہے۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، تو آپ مطلب مت پڑھواؤ مجھ سے، دیکھو مجھے پھر ایک قطعہ اور یاد آ جائے گا، میں وہی پڑھ دوں گا۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ دیکھنا ہے مجھے عباس کا روضہ فخری، دیکھنا ہے مجھے عباس کا روضہ فخری، دیکھنا ہے مجھے عباس کا روضہ فخری، اسی امید پہ قائم میری بینائی ہے۔ بھائی بہت ہی خوبصورت شعر بھائی، دو ایک شعرا بیٹھے، باقی ہم بیٹھے رہیے، اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں اسی زمین میں میرا خود بھی ایک سلام ہے، کوئی اس کو میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، مگر ایک 4 مصرے الگ ہیں بالکل، وہ پڑھتا ہوں اسی زمین میں تاکہ وہ سلسلہ برقرار رہے۔ کربلا کے حوالے سے ہے اور ملاحظہ فرمائیے گا 4 مصرے۔ کربلا دین کی تبلیغ کی ایسی منزل، کربلا دین کی تبلیغ کی ایسی منزل جس میں شامل کوئی ملا ہے نہ ملائی ہے۔ خدائے قسم سے کہہ رہا، کربلا دین کی تبلیغ کی ایسی منزل جس میں کربلا دین کی تبلیغ کی ایسی منزل جس میں شامل کوئی ملا ہے نہ ملائی ہے۔ ارے جو بھٹکتے تھے صنم خانوں میں گرجاؤں میں، جو بھٹکتے تھے صنم خانوں میں گرجاؤں میں، ارے مسجدوں تک بھی انہیں کرب و بلا لائی ہے۔ جو بھٹکتے تھے صنم خانوں میں گرجاؤں میں، مسجدوں تک بھی انہیں کرب و بلا لائی ہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اور ان سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے دیر ہو گئی تھوڑی سی، انہیں مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند ایک صلوات سے خیر مقدم فرمائیے۔ حضرات السلام علیکم۔ بس کچھ اشعار سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ پہلے وہی سے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پہلے ایک مطلع چند شعر مولا عباس کی شان میں سن لے، پھر انشاءاللہ اس کو ضرور عرض کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا کہ کب کہا شان ارمان نکالو عباس، کب کہا شان ارمان نکالو عباس، آج دل کھول کر تلوار چلا لو عباس۔ توجہ چاہوں گا، آج دل کھول کر تلوار چلا لو عباس، ایک سوکھی ہوئی بس مشق سکینہ لے لو، جاؤ اب دشت کو نیزے پہ اٹھا لو عباس، ایک سوکھی ہوئی بس مشق سکینہ لے لو، ایک سوکھی ہوئی بس مشق سکینہ لے لو، جاؤ اب نیزے پہ، جاؤ اب دشت کو نیزے پہ اٹھا لو عباس، تو کوئی حملہ نہیں تلوار کا لازم ان پر۔ توجہ چاہوں گا کہ کوئی حملہ نہیں تلوار کا لازم ان پر، دم نکل جائے گا بس آنکھ دکھا لو عباس، کوئی حملہ نہیں تلوار کا لازم ان پر، دم نکل جائے گا بس آنکھ دکھا لو عباس، تو کوئی اب حشر تلک قید نہ کر پائے اسے۔ توجہ چاہوں گا، کوئی اب حشر تلک قید نہ کر پائے اسے، آب دریا کو یوں آزاد کرا لو عباس، آب دریا کو یوں آزاد کرا لو عباس، بس یوں تلوار سے۔ توجہ چاہوں گا، مولا عباس کی حفظ عرض کرتا ہوں کہ بس یوں تلوار سے ہلکا سا نشاں کھینچا تھا،
توجہ چاہوں گا کہ بس یوں تلوار سے ہلکا سا نشان کھینچا تھا، دم نہیں لاکھوں میں جو کہہ دے مٹا لو عباس، بس یوں تلوار سے ہلکا سا نشان کھینچا تھا، دم نہیں لاکھوں میں جو کہہ دے مٹا لو عباس، ہے دعا لب پہ ساجد کی بس ایک بار سہی، آپ روضے پہ ہمیں اپنے بلا لو عباس، آپ روضے پہ ہمیں اپنے بلا لو عباس، ظلم غیروں پہ ہوا شور مچایا تم نے، توجہ چاہوں گا آج کل کے حالات حاضرہ پہ کہ ظلم غیروں پہ ہوا شور مچایا تم نے، قتل اپنے بھی ہوئے لب نہ ہلایا تم نے، ظلم غیروں پہ ہوا شور مچایا تم نے، ظلم غیروں پہ ہوا شور مچایا تم نے، قتل اپنے بھی ہوئے لب نہ ہلایا تم نے، تو ذکر خیبر کا ہوا جب بھی کبھی منبر سے، عزیزان گرامی بہت سے مولویوں کی عادت ہے، ذکر خیبر کا ہوا جب بھی کبھی منبر سے، روکٹوں کا بھی بہت منہ بھی بنایا تم نے، روکٹوں کا بھی بہت منہ بھی بنایا تم نے، اور یہ بھی آج کل چلا یہ مجلس میں اتنی داد کیوں؟ عزیزان گرامی جب اپنوں کی تعریف ہوتی ہے تو منہ سے واہ ہی نکلتا ہے، عزیزان گرامی داد و تحسین بھی نعرے بھی نہ برداشت ہوئے، داد و تحسین بھی نعرے بھی نہ برداشت ہوئے، سونی مجلس کو ہی سینے سے لگایا تم نے، سونی مجلس کو ہی سینے سے لگایا تم نے، تو مختصر یہ ہے کہ مجلس کو تراویح کہہ کر اپنے شجرے کو بہت خوب دکھایا، مختصر یہ ہے کہ مجلس کو تراویح کہہ کر صلوات پڑھے بہت اپنے شجرے کو بہت خوب دکھایا تم نے، تو آیت رزق سخن لیتی ہے دسترخوان سے، فاطمہ زہرا کا رتبہ پوچھئے قرآن سے، تو لڑنے آئی سر اٹھا کر قاتل مرحب سے، جو لڑنے آئی توجہ چاہوں گا، لڑنے آئی سر اٹھا کر قاتل مرحب سے، جو گر پڑی کیوں منہ کے بل وہ اونٹ کی پالان سے، گر پڑی کیوں منہ کے بل وہ اونٹ کے پالان سے، لڑنے آئی سر اٹھا کر قاتل مرحب سے، جو گر پڑی کیوں منہ کے بل وہ اونٹ کی پالان سے، عزیزان گرامی آرزو ہے تو بولیے گا انشاءاللہ ضرور آرزو ہوگی، گر پڑی کیوں منہ کے بل وہ اونٹ کی پالان سے، تو آرزو ہے پسلیاں توڑے ہم ان کی اے امام، قاتل زہرا نکالے جائے قبرستان سے، آرزو ہے پسلیاں توڑے ہم ان کی اے امام، قاتل زہرا نکالے جائیں قبرستان سے، قاتل صلوات پڑھی محمد وآلہ حضرات بس دو فتو کی زحمت ہے، ایک صلوات پڑھے حضرات۔ وفاؤں نے پڑھا غازی کا کلمہ،
وفاؤں نے پڑھا غازی کا کلمہ، ابھی ساحل پر کچھ ایسا ہوا ہے، ابھی ساحل پر کچھ ایسا ہوا ہے، اور یہ لگتا ہے تیرے چلو سے پانی، یہ لگتا ہے تیرے چلو سے پانی 72 مرتبہ پھینکا ہوا ہے، یہ لگتا ہے تیرے چلو سے پانی 72 مرتبہ پھینکا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے آپ حضرات۔ جری کے دشت میں آنے سے کھل جائے گی سب پر بات، جری کے دشت میں آنے سے کھل جائے گی سب پر بات، سپاہ شام کے ان اسلحوں میں کتنا پانی ہے، سپاہ شام کے ان اسلحوں میں کتنا پانی ہے، ابھی عباس کے حملوں سے مقتل کروٹیں بدلے، ابھی عباس کے حملوں سے مقتل کروٹیں بدلے، مگر ایسا ہے زینب کا قیامت روک رکھی ہے، ابھی عباس کے حملوں سے مقتل کروٹیں بدلے، مگر ایسا ہے زینب کا قیامت روک رکھی ہے۔ کے بعد گزارش کر رہا ہوں حضرات بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلب اور دو شعر جناب زینب کی شان میں ہے کہ نام زینب جو مصیبت میں لیا کرتے رہے، نام زینب جو مصیبت میں لیا کرتے رہے، ان کی ہر مشکل کو حل مشکل کشا کرتے رہے، نام زینب جو مصیبت میں لیا کرتے رہے، نام زینب جو مصیبت میں لیا کرتے رہے، تیری عطرت سے محبت اور عدو سے دوریاں، تیری عطرت سے محبت اور عدو سے دوریاں، اس طرح سے بھی تو ہم تم سے وفا کرتے رہے، نام زینب جو مصیبت میں لیا کرتے رہے۔ اور آخری شعر کے حشر ہوگا حارث نعمان فہری کی طرح، حشر ہوگا حارث نعمان فہری کی طرح، حشر ہوگا حارث نعمان فہری کی طرح، جو علی کو چھوڑ کے ذکر خدا کرتے رہے۔ آپ سب کو جشن بہت مبارک ہو۔ گلدار امامت کی کلی ہے زینب، گلدار امامت کی کلی ہے زینب، آغوش رسالت میں پلی ہے زینب، آغوش رسالت میں پلی ہے زینب، اسلام کو بے پردہ نہ ہونے دے گی، یہ کہہ کے مدینے سے چلی ہے زینب۔
ये मर्तबा ये तेरा एहतराम है ज़ैनब, ये मर्तबा ये तेरा एहतराम है ज़ैनब, इमाम असर का तुझ पर सलाम है ज़ैनब, इमाम असर का तुझ पर सलाम है ज़ैनब। सदा ये देती है बढ़ बढ़ के आए तत्हीर, तहारतों के सहीफे का नाम है। برائے تاجیل ظہور امام عصر اسلام نعرہ صلوات۔ اے زمین کیا مرتبے زینب کے ہیں، اے زمین کیا مرتبے زینب کے ہیں، عرش پر بھی تذکرے زینب کے ہیں، کی ہے زینب ہی نے قائم یہ عذاب، کی ہے زینب ہی نے قائم یہ عذاب، سب علم سب تعزیے زینب کے ہیں، سب علم سب تعزیے زینب کے ہیں، مانتا ہے بولتا قرآن بھی، مانتا ہے بولتا قرآن بھی، عالمانہ مشورے زینب کے ہیں، مانتا ہے بولتا قرآن بھی، عالمانہ مشورے زینب کے ہیں، شہ نے جو قرآن لکھا عاشور کو، شہ نے جو قرآن لکھا عاشور کو، اس میں سارے حاشیے زینب کے ہیں، شہ نے جو قرآن لکھا عاشور کو، اس میں سارے حاشیے زینب کے ہیں، دیکھو فدوی ایک ان میں رب بھی ہے، دیکھو فدوی ایک ان میں رب بھی ہے، جو ادب میں قافیے زینب کے ہیں، جو ادب میں
دیکھو فدوی ایک ان میں رب بھی ہے جو ادب میں قافیے زینب کے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں. ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں، شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں. ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں، شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں. ارے ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں. ان کے بھائی کا چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں. آخری 4 مصرے کہ بچپن سے تابوت و علم کے، ہم آپ دہرائیے نہیں، بہت جلدی جلدی پڑھ لیں. بچپن سے ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں. وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب، وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب کہے گا سارا زمانہ حسین زندہ باد. وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب کہے گا سارا زمانہ حسین زندہ باد. جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، اسے تو کہنا پڑے گا حسین. اس محفل کے کیا بندے پتہ نہیں کتنی محفلوں کا آخری شاعر محترم نبیل آج جناب اعلان ہے حساب کے جو تشریف استاد شعرا آج جناب اعلان ہے. آپ کی محفل کے سب سے پرانے شاعر پہلی محفل ایک خطاب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، ایک خطاب ابو الحوائج مولا عباس کے صرف تیری زکات خاک قدم، صرف تیری زکات خاک قدم ہے یہ تاروں کی انجمن زینب، ہے یہ تاروں کی انجمن زینب. اور توڑ ڈالا یزیدیات کا صنم، مرحبا بنت بتشکان زینب. توڑ ڈالا یزیدیات کا صنم، مرحبا بنت مرتضیٰ زینب، مرحبا بنت بتشکن زینب. ایک قطعہ ہے مولا عباس کے حوالے سے، چوتھے مصرع مرتضیٰ بھائی خاص طور سے توجہ فرمائیں. شب و شبیر کے ہوتے پسر اپنا کہا، شب و شبیر کے ہوتے پسر اپنا کہا. اور کوئی پوچھے
فاطمہ سے مرتبہ عباس کا، کوئی پوچھے فاطمہ سے مرتبہ عباس کا، اور کربلا میں بھی جو بچھتے تو پرے جبریل پر، کربلا میں بھی جو بچھتے تو پرے جبریل پر، ایک خط حیدر کا ملتا دوسرا عباس کا، کربلا میں بھی جو بچھتے تو پرے جبریل پر، ایک خط حیدر کا ملتا دوسرا